الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے پہلے دو پیراگراف پڑھ لیے تھے۔ سمرائز کرتے ہوئے ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں سورہ توبہ کے آغاز میں جس اعلان برات کا اظہار کیا گیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی 4 مہینوں کی جو ہے نا ان کو مہلت دی گئی تھی۔ اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ داروگیری شروع ہو جائے گی، قتال شروع ہو جائے گا، اور یہی فیصلہ یہ کہ جو آپ کو ابھی سنایا جا رہا ہے آگے چل کے جب حج کا موقع آئے تو اس وقت بھی یہی اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور اللہ کے رسول نے جو ہے نا اظہار برات کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد بس ایک ہی راستہ ہے، یا تو جو ہے نا اسلام قبول کر لیں یا جو ہے نا یعنی تہہ تیگ ہو جائیں۔ یہی ان کے لیے راستہ تھا۔ اور جب حج کا مہینہ جو ہے نا یہ حج کا موسم جو ہے نا گزر جائے تو اس کے بعد ہے جو قتال عام کا اعلان کیا گیا ہے۔ قتال عام اس سے پہلے نہیں ہے، یعنی قتال عام سے مراد یہ ہے کہ افراد کو آگے بڑھ کے جو ہے نا قتل کرنا ہے، یہ حج کے بعد کا موقع ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کو ایک کافی عرصہ دیا گیا، کئی مہینوں پہ یہ پر مشتمل جو ہے نا یہ عرصہ تھا، دورانیہ تھا، جس میں ان کو سوچ و بچار کے لیے کافی جو ہے نا ٹائم دیا گیا۔ اور اس کے بعد یعنی یہ حج کے مہینے جب ختم ہو جائیں گے حج کے بعد، تو اس کے بعد یعنی یہ قتال ہے جو جس کا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آیہ نمبر 7 سے جو ہے نا جو کچھ آیہ نمبر 6 تک چیزیں بیان کی گئی تھیں، اس کے آگے اس کی وضاحت میں یہ پیراگراف آیا ہے۔ یہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور یہ جو وضاحت ہے، یہ جو پچھلے پیراگراف گزرا ہے آیہ نمبر 6 آیات 6 تک جو ہے اسی کی وضاحت میں یہ کہ یہاں عہد معاہدوں کے حوالے سے بات کی گئی اگلے پیراگراف میں، اور جب تک جو ہے نا جو فریق مخالف ہے وہ اپنے عہد معاہدوں پہ قائم و دائم رکھتے ہیں، تم بھی جو ہے نا اس پہ قائم و دائم رہو۔ اور اس کے بعد ریزنز دی گئی، اور یہ کہ ان کے لیے اب یہ بتایا گیا کہ یہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور پھر تمہارے جو ہے نا دینی بھائی بن جائیں گے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا آیت نمبر 12 میں کہ اگر یہ لوگ جو ہیں جو مخالفین ہیں اگر اپنے عہد معاہدے توڑ دیتے ہیں تو ان کے آئمۃ الکفر سے جو ہے نا لڑو، آئمۃ الکفر سے لڑو، یہ فقاتلو کی جو ہے نا یہاں پہ بات کی گئی ہے، اور اس لیے کہ ان کا کوئی عہد معاہدہ جو ہے نا وہ یعنی ذمہ داری کے ساتھ یہ لوگ نبھاتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 کے بعد ایک بریک آتا ہے۔ بریک آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کی بات تمہیں آیت نمبر 12 میں کہی گئی تھی وہ عہد معاہدے جو ہے نا توڑ دیے گئے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو اپنے علاقے سے نکالا اور انہوں نے جنگوں کا آغاز کیا، اور تم جو ہے نا یہ کام اس کام کے لیے نکلو، اور جب تم ان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا تو قتال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جو اعلان کیا گیا ہے پیچھے اسی کے تحت جو ہے نا ان کو در لے گی۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی یہ کہ تمہارے ہاتھوں ہی کے ذریعے سے یہ عذاب آئے گا۔ اس کے بعد آیہ نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ آیہ نمبر 16 جو آج کی جو آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس پہلو سے چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ پچھلی جو 2 پیراگراف گزرے ہیں اس میں ایک قتل کا لفظ ہے اور ایک قاتلہ کا لفظ ہے، ان دونوں کے فرق کو جو ہے نا رکھ کے چلنا چاہیے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اعلان کر دیا گیا ہے، اظہار برات کر دیا گیا ہے، اس کے بعد 2 طرح کی چیزیں ہونی ہیں۔ ایک قتال ہونا ہے، یعنی کہ جنگ ہونی ہے، یہ فرق رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جنگ ہونی ہے، قتال ہونی ہے، اور ایک جو ہے آگے بڑھ کے آپ نے لوگوں کو قتل کرنا ہے، یہ دونوں میں فرق جو ہے۔ اور یہ جو قتال ہونا ہے یہ اس اعلان کے بعد کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ داروگیری کرنی ہے نا، یہ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھ کے تم جو ہے نا یہیں عہد معاہدہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد لڑائی شروع کر دو ان کے ساتھ، تو یہ قتال کرنا ہے، یہ اقدام کرنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ تیاری کروائی گئی تھی۔ سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وضاحت آ چکی ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو میدان جنگ میں اترنے چاہیے، اور جو ہے نا کتنا اسلحہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا پری کنڈیشنز جو ہے نا سورہ انفال کے اندر بیان بتا دی گئی تھیں۔ یعنی اب یہ ڈیفینسو نہیں ہوگا بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگریسولی جو ہے نا یہ کام ہوگا، یعنی آگے بڑھ کے اب آپ نے خود حملہ کرنا ہے، اس چیز میں یہاں بھی بتایا جا رہا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ یہاں پہ اب یہاں پہ وہ نوعیت کی نہیں ہے کہ لوگ باہر سے آ کے حملہ کریں گے، بلکہ خود اقدام کریں گے، یہ لوگ جو ہے نا مسلمان خود اقدام کریں گے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اچھا، اس کے عذاب میں بھی یعنی اس چیز کو فرق رکھا جائے گا۔ ایک دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ جو قتل ہے، قتل کرنا ہے،
یہ حج کے بعد ہے، حج کے بعد ہے، یہ اس سے پہلے لائسنس نہیں مل جاتا۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ پچھلے ہمارے سیشن میں اس چیز کو کلیئر کیا گیا تھا کہ جو قتل کرنا ہے یہ حج کے بعد ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ قتل مطلب یہ ہے کہ دو بدو، یعنی ایک دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے نا، یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اگر اس چیز کو اگنور کر دیا جائے تو پھر جو ہے نا بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب یہ اعلان کروایا گیا ہے، یہ تو کافی عرصے پہلے کروایا گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ابھی پورا علاقہ مفتوح نہیں ہوا۔ یعنی مفتوح ہوگا تو پھر ہی قتل کریں گے نا، یعنی اگر مفتوح نہیں ہوا تو پھر تو قتال کرنا پڑے گا، دونوں میں فرق رکھنا پڑے گا نا۔ یعنی یہ ایک بیسک سا سٹل سا فرق ہے۔ اگر اس کو یعنی ایک علاقہ مفتوح ہی نہیں ہوا اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا شروع کر دو لوگوں کو، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی دوسری طرف سے ایک آرگنائز ایفرٹ ہوگی، جب آرگنائز ایفرٹ ہوگی تو اس کے مقابلے میں جنگ ہوگی، جنگ ہوگی تو جو ہے نا قتال کرنا پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، قتل کرنا اور قتال کرنا، یہ فرق رکھا جائے گا، اور یہاں پہ قتال کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن کیا جو ہے نا اگر قتال کیا جائے گا تو کیا اس کے بعد لوگوں کو تلواروں کے ذریعے سے جاری و ساری رکھا جائے گا تاکہ سب کو قتل کر دیا جائے؟ نہیں، نہیں، یہ پھر بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی انفرادی طور پہ۔ وہ کب کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کی ٹائمنگ بتا دی گئی ہے، وہ صرف حج کے بعد ہوگا۔ جب حج پہ اعلان ہو جائے گا تو اس کے بعد جو حرام مہینے ہیں وہ گزر جائیں گے، 50 دن گزر جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ قتل کرنے کا جو ہے نا جو لائسنس ہے، جو اختیار ہے، وہ اس کے بعد شروع ہوگا، یعنی اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک فیکٹر ہے جس کو سامنے رکھا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ آیت نمبر 15 میں جو ہے نا یہ کہا گیا کہ یعنی بلکہ یہ پچھلا پیراگراف ہے، الا تقاتلوا قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مره، کیا تم لڑائی کے لیے نکلتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ایک طرح کا جو ہے نا ابھارا جا رہا ہے، تم کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مجبوریاں ہیں تمہارے؟ کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی اگر ہم پوری تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو اصل میں وہ ایمان کی کمزوری ہے، اور جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ منافقین قسم کے لوگ ہیں یا کمزور ایمان قسم کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ اور ان کو کنونس کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کنونس کر رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے رسول کو بھی نکال دیا تھا۔ یعنی یہ اس طرح دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہی بات کہ تم جو ہے نا لڑائی کے لیے نکلتے کیوں نہیں ہو، اسی تسلسل میں آیت نمبر 16 میں آیا ہے۔ تو گویا کہ اب یوں کہہ لیں کہ یہ اگلا جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی تسلسل میں ہے جس تسلسل میں یعنی پچھلا پیراگراف ہے۔ یعنی اس میں ڈیفینیٹلی مضمون تو آگے بڑھے گا، لیکن کانٹینیوٹی اور جو نظم ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ وہی کانٹینیوٹی ہے جو اوپر بات ہو رہی ہے، کوئی نئی بات کو پہلے اسٹیبلش نہیں کیا جا رہا۔ نئی بات کو اسٹیبلش کب کیا گیا؟ وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک جو ہے نا وہاں پہ اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کے بعد ابھی تسلسل میں جو ہے نا اسی کے حوالے سے آگے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب کہا گیا کہ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ کیا تم کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے جو تم میں سے جہاد کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کو جو ہے نا اپنا دوست سمجھتا ہے، اور ولم یتخذوا، اور وہ نہیں لیتا، وہ نہیں اختیار کرتا اللہ، اللہ کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی اور کو دوست، یعنی کسی اور کو دوست جو ہے نا وہ نہیں بناتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ میں نے کہا کہ پچھلے پیراگراف کے کنٹینیوٹی ہی میں آئی ہے۔ وہاں یہ کہا کہ تم لڑتے کیوں نہیں ہو، تم میدان میں اترتے کیوں نہیں ہو، اور اسی میں اب اس کی وضاحت دی جا رہی ہے کہ تمہیں جب یہ کہا گیا کہ تم میدان میں اترتے کیوں نہیں ہو، تو یہ کہا کہ کیا تم نے یہی گمان کر رکھا ہے؟ یعنی ایمان لانا، ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد کوئی آزمائش نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ایمان لایا گیا ہے تو اس کے بعد پھر اب جو ہے نا تمہیں آزمایا بھی جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، اور جن چیزوں سے آزمایا جائے گا وہ یہاں پہ بتا دی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمہیں اصل میں میدان جنگ میں اتارا جا رہا ہے، اور تمہاری آزمائش جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ یہی جنگیں ہیں، جنگیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، اور اس کے بعد اہل ایمان کے ساتھ جو ہے نا دوستی کا یعنی ایک تعلق جو ہے، اخوت کا جو تعلق ہے، اور جس میں جو ہے نا تمام اہل ایمان آپس میں بندھے ہوئے ہیں، وہ تمام ایمان لا رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لا رہے ہیں، اور
ان کے علاوہ اگر آپ کسی اور کو دوست بناتے ہو، ولیجہ بناتے ہو، ولیجہ کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا قریبی دوست ہوتا ہے، آپ کا غمگسار ہوتا ہے، آپ کے ساتھ دلدار ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ دل کھول کے جو ہے نا باتیں کر سکتے ہیں، قریبی یعنی آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو ولیجہ کا جو ہے نا یہاں پہ کہا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول، اور ایک طرف اللہ رسول اور اس اہل ایمان ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا آپ دوسروں کو جا کے جو ہے نا اپنا ہمراز بنا رہے ہیں، اپنا ہمجولی بنا رہے ہیں، اپنا ہم دوست بنا رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ وہی بات آگے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ ادھر کھڑے ہیں یا ادھر کھڑے ہیں، تو آپ جو ہے نا پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے نا فیصلہ کر لو، تمہارے سامنے جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹ رکھ دی گئی ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر ادھر کھڑے ہونا ہے تو پھر یاد رکھو کہ یہ تو آزمائش ہے، اس آزمائش میں تمہیں پورا اترنا پڑے گا۔ اچھا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ جو ام حسب تم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے نا اگر ہم اس کو مختلف جگہوں پہ دیکھیں تو یہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اور اس کے بعد یہ سورہ آل عمران میں آ چکی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں آئی ہے یہ اسٹیٹمنٹ۔ سوری، میں ابھی آپ کے سامنے جی یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، یہ دیکھیں یہاں تین تین جگہوں پہ یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، یعنی کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم مفت میں جو ہے نا جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا کہ جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ ان کے ساتھ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور زلزلے آئے، اور یہاں تک یعنی ہلا مارے گئے، اور یہاں تک کہ جو ہے نا اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی کہہ اٹھے کہ اب مدد کب آئے گی، یعنی اس قدر حالات تنگ ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں آتا ہے، یعنی یہ سورہ بقرہ ہے، وہاں پہ بھی اصل میں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، جنگیں ہیں، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ام حسبتم ان تدخلوا، سورہ آل عمران میں ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یہ بھی وہی کنٹیکسٹ ہے کہ تم نے جو ہے نا یعنی گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے جن میں تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا، اور اس کے بعد وہ صبر کے ساتھ انہوں نے کام لیا۔ یہ بھی اصل میں اگر دیکھیں تو مضمون وہی ہے جہاد کا۔ اس سے پچھلے والا بھی جہاد کا ہے سورہ بقرہ میں، اور یہاں پہ بھی آل عمران میں، اور سورہ توبہ میں بھی آ کے یہاں پہ آتا ہے محاسب تم انتترکو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ تم کو دیکھا ہی نہیں ہے، پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم نے جہاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ایک ایکسٹرا چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا ان کے مخالفین ہیں۔ آپ نے کن کو جو ہے نا اپنا ہمراز بنانا ہے، کن کو دوست بنانا ہے، کن کو ساتھی بنانا ہے، یہ بات ہے جو ان آیات میں جو ہے نا یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہاں اہل ایمان کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو فیکٹر ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ اب یہاں پہ اہل ایمان ایک طرف ہیں، اللہ اہل ایمان، اور اللہ کے رسول، اور سات اہل ایمان کھڑے ہیں۔ تینوں کو اگر کہیں تو ایک بریکٹ میں رکھ کے پیش کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں واضح ہو گیا کہ اصل میں یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے، کمزور ہے۔ یعنی قرآن مجید اپنی الفاظ میں وہ چیز کنوے کر دیتا ہے کہ ہم جب زور دے کے کہتے ہیں کہ یہ کن کو بات کہی جا رہی ہے، ہم باہر سے مقدمہ نہیں قائم کر رہے، ہم اندر سے قرآن مجید کے اندر سے جو ہے نا بات کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں کلو دے رہا ہے کہ اصل میں یہ کن لوگوں کو ٹارگٹ کر کے بات کہی جا رہی ہے۔ یہ اصل میں کمزور ہیں، منافقین کہہ لیں یا کمزور کہہ لیں، یا اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی مومنین اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جانا، یہ صرف رسولوں کے دور میں ہو سکتا ہے، بعد میں جو ہے نا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن خود بتا رہا ہے۔ یہ یہاں پہ اصل میں یہ جو رویہ ہے جو اہل ایمان نے پیش کر دیا ہے صحابہ اکرام نے، یعنی اصل میں صحابہ اکرام تو کہلوانے والے یہی لوگ ہیں جن کو قرآن مجید خود اس طرح ڈسٹنگوش کر کے پیش کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام جب لفظ بولا جاتا ہے تو اصل میں وہ لوگ ہیں، کور لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعی جانوں سے جہاد کیا، مالوں سے جہاد کیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پہ جو ہے نا آمنا وصدقنا کہا، اور اس کے بعد یعنی وہ میدان میں اترے ہیں، اور ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، جس طریقے سے جو ہے نا قرآن ان کو پیش کرتا ہے۔
اور یہاں پہ جیسا کہ کہا کہ ان کے سامنے یہ جو رویہ ہے کمزور مسلمانوں کے سامنے، منافقین کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے۔ یہی صورتحال سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ پیش آتی ہے، اور یہ کہا گیا کہ جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی کون لے، یعنی صحابہ ایمان لے آئے ہیں، وہاں پہ جو آیت تھی سورہ بقرہ کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر جس طرح یہ ایمان لے کے آئے ہیں، ان کو کہا گیا، یہودیوں کو کہا گیا، اہل کتاب کو کہا گیا کہ جیسے یہ ایمان لے کے آئے ہیں ویسے ہی ایمان لاؤ۔ وہاں پہ کن کو پیش کیا گیا؟ صحابہ کرام کو پیش کیا گیا۔ تو یہاں پہ کن کو پیش کیا گیا؟ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اہل ایمان کو، وہ اہل ایمان جو ظاہرہ کی چوٹی کے اہل ایمان ہیں، ان کو پیش کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں اب کرائیٹیرین تمہارے سامنے آ گیا ہے، یہ ٹچ سٹون آ گیا ہے، اس کی بیس پہ تمہیں جو ہے نا آزمایا جائے گا اور پرکھا جائے گا۔ یعنی یہ بات ہے یہاں پہ جو کہی گئی ہے۔ اس کے بعد کہا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جانتی ہے سب کچھ جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا علم پہلے سے موجود ہے۔ یعنی یہ کہ تم کیا کرتے ہو، تم نے کیا کرنا ہے، یعنی کل کو کیا کیا، کل کو کیا کرنا ہے، آئندہ آنے والے کو کل کو کیا کرنا ہے، اب تمہاری کیا حالت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح ہے۔ اس کو جو ہے نا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تمہیں بالقوہ نہیں بلکہ بالفعل دیکھنا چاہتا ہے۔ بالقوہ کا مطلب ہوتا ہے پوٹینشلی، تمہارے اندر ایک پوٹینشیل ہونا، یعنی وہ دیکھنا جی چاہتا ہے کہ تم پریکٹیکلی کیا کرتے ہو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تمہیں ارادہ دیا گیا ہے، تم اس اختیار اور ارادے کا استعمال کیسے کرتے ہو۔ جب تم اس ارادے اور اختیار کا استعمال کرو گے جو تمہیں دیا گیا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، جس طرح دوسرے اہل ایمان کھڑے ہوتے ہیں، یا جو ہے نا دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، تو یہ جو دونوں میں یعنی ادھر اور ادھر کھڑے ہونے کا ہے، یہ آزمائش ہے۔ دنیا آزمائش کی طرز پہ بنی ہے۔ اگر تو صرف اللہ کی اپنی جو ہے نا خبیر ہونے پہ، اللہ کے اپنے علیم ہونے پہ فیصلہ کرنا ہے، تو وہ اللہ جانتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ ثبوت دینے کے لیے کہ تم کو جو اختیار دیا گیا تھا، تم کو جو ارادہ دیا گیا تھا، اس کی بیس پہ تم نے کیا جو ہے نا اپنے لیے لایا، اختیار کیا، وہ بات ہے جو پچھلے حصے میں واضح کر دی گئی، لیکن ساتھ ہی کلیئر کر دیا گیا کہ اللہ تو جانتا ہی ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے نا تم بتاؤ گے تو پھر اللہ کو پتہ چلے گا، نہیں، وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تمہیں یہ جو لفظ آتا ہے نا کہ یا علم، یہاں بھی بعض اوقات تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو وہی لفظ ہے جس طرح علم حاصل کرنا، جان جو نا وہ ہے، لیکن یہ جو عربی کا یہ والا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا یہ پہلو بھی آ جاتا ہے کہ پرکھنا، جانچنا، یہ معنی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جانچنا چاہتا ہوں، میں اسس کرنا چاہتا ہوں، یہ معنی، یہ والا معنی ہے جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ بعض اوقات جو دوسرا معنی استعمال کر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کنٹرڈکشن آ جاتی ہے۔ یعنی یہ کلیئر رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں جو ہے نا اختیار اور ارادہ دیا ہے، اس کی بنیاد پہ آزمائش میں ڈالا ہے، ان آزمائش کی بنیاد پہ جو تمہارا آؤٹ کم آئے گا اس کی بنیاد پہ تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، ادروائز تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ جانتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اگلی بات کو کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ابھی تک، ابھی تک، ہاں ابھی تک سو فار، ٹھیک ہے نا، کہ ابھی تک تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی اصل میں اب لمحہ کے اندر جو ہے نا وہ کنڈیشن آ گئی نا، یعنی ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے نا، ولما یعلم اللہ الذین، ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی یہ کہ ظاہر ہے پہلے بھی جانچ اور پرکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، یہ جانچنا اور پرکھنا اور اس طرح کے حالات میں جاننا، اس کو ہمارے جو بزرگ ہیں، یہ اساتذہ، اس کو ایک خاص ٹرم دے دیتے ہیں۔ وہ ٹرم یہ ہے کہ اس کو ایک لفظ ہوتا ہے تزکیہ، ایک لفظ ہوتا ہے تطہیر، دونوں یعنی انٹرچینجبلی استعمال ہو جاتے ہیں۔ عام لٹریچر میں یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کا تزکیہ ہو، انسانوں کی تطہیر ہو، یہ ایک ہی لفظ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جو رسولوں کے دور میں جو ایمان لے کے آتے ہیں، ان کو باقاعدہ نکھارا جاتا ہے، ان کو جدا جدا کیا جاتا ہے کہ حقیقتاً اہل ایمان کون سے ہیں، کمزور اہل ایمان کون سے ہیں، منافقین کون سے ہیں، درمیانے درجے کون سے ہیں، ان سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو عمل ہوتا ہے جس میں جو ہے نا کلینزنگ ہوتی ہے، کہ جس میں یہ ڈسٹنکشن پیدا ہو جاتی ہے کہ کون ہے جو سب سے آگے ہے، سابقون اولون ہے، اور کون ہے جو درمیان میں ہے، اور کون میں ہے جو متربصین نبی انتظار کر رہے ہیں، سب سے آخر میں کھڑے ہیں، اور کون ہے منافقین۔ یہ قرآن مجید فرق کرتا ہے۔ تو یہ جو فرق کرتا ہے ان چیزوں میں، یہ فرق کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ وہ اسی علم کی بنیاد پہ کرتا ہے کہ تمہارے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اب کیونکہ تمہیں اس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے، تو اس کو تطہیر کا عمل ہے، جو معاشرے کے اندر تطہیر کا عمل ہے، یعنی یہ اس پہلو کو بھی وہ تطہیر کا نام دے دیتے ہیں۔ مین حسن تائی صاحب اور غامدی صاحب یعنی اس کو، اس لفظ کو بھی اس طریقے سے استعمال کر جاتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو مد نظر رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے مَا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ مشرکین لوگوں کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں۔
अल्लाह की मस्जिदों का इंतज़ाम करें। यामुरु यानी उसको बसाना, इंतज़ाम करना, बसाना। शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, हालांकि वो खुद गवाही देते हैं अपने ऊपर, उन्होंने अपने अगेंस्ट खुद जो है ना गवाही दे दी है। किस चीज़ की? कुफर की गवाही दे दी है। ये कुफर किस चीज़ को है? पीछे क्योंकि मुशरिक का लफ्ज़ आ गया है, उससे वाज़ेह हो गया कि ये कुफर जो है, ये असल में शिरक की बुनियाद पे कुफर, यानी कुफर के भी कई शेड्स होते हैं ना, तो ये शिरक की बुनियाद पे कुफर है। उन्होंने अपने मुशरिक होने की खुद गवाही दे दी है, उन्होंने अपने मुशरिक होने की खुद गवाही दे दी है। उलाय का हबीतत आमालुहुम, यही वो लोग हैं जिनके अमाल अकारत गए, ज़ाया गए। व फिन नारी हुम खालिदून, और वो यानी आग में हमेशा पड़ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये आया नंबर 17 है। अब यहाँ पे जो दूसरा फरीक है जिनको वलीजा ठहराया जा रहा है, अब उसकी पिक्चर है जो सामने लाई जा रही है। कुरान मजीद पैरेलल जो है ना बात कर रहा होता है, ये भी असलूब है, ये सामने रखना चाहिए। पहले उन्हें कहा गया कि तुम्हें तो हमने आजमाना है, आजमाइश में अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके साथी एक जगह खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको तुमने वलीजा बना दिया है। अब वलीजा किनको बनाया गया है? ये मुशरिकीन है, ये मुशरिकीन है। अच्छा, ये तो हमने शुरू में जब कहा था आया नंबर 1 से 6 तक, वहाँ पे मुशरिकीन का लफ्ज़ आया था, तो मैं कहा था कि ये जो मुशरिकीन का लफ्ज़ आया है, ये जज़ीरा नुमा अरब के तमाम मुशरिकीन के लिए है। लेकिन यहाँ पे किन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? ये कुरैश के लिए इस्तेमाल हो गया है। कुरैश के लिए इस्तेमाल हो गया है कि उन मुशरिकीन के लिए कि वो मस्जिद के जो मतवली हैं, मतवली बने हुए हैं, मस्जिद का इंतज़ाम चला रहे हैं, उनके लिए मुनासिब नहीं है, उनको ज़ेबा ही नहीं देता कि वो मस्जिदों का इंतज़ाम करें, मस्जिदों का इंतज़ाम करें। अब हम क्योंकि आय नंबर 17 आय नंबर 16 की कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, तो वलीजा जो लोग थे जिनको हमरा दोस्त समझा जा रहा था, अब हमें वाज़ेह हो गया कि वो दूसरा अफ्रीक कौन सा है, वो मुशरिकीन मक्का है, यहाँ पे जिनकी बात हो रही है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पोजीशनिंग है, अगर आप देखें तो यहाँ पे आया नंबर 13 में ये कहा गया था, और नीचे ये कहा गया कि ये सूरह चंद शजरात का मजमूआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकरीन पर अजाब के मराहल में हर हर मरहले के मुनासिब से नाजिल हुआ है। इन्हीं मराहल की तरतीब से सूरह में जमा कर दिए गए हैं। इनमें पहला शजरा जो है ना पिछली आय में ख़त्म हो गया है, यहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है, जिसकी पहली आयत वाज़ेह करती है कि यह कुछ फसल से, फसल यानी फासले के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ टाइम के बाद नाजिल हुआ है, जिस माहदे के बारे में फरमाया था कि अगर तोड़ दें, ये बता रही है कि वो माहदा कुरैश ने तोड़ दिया है। तो यानी ये जो आया नंबर 13 है, ये असल में कब नाजिल हुई है? ये इमिडिएटली उसके बाद नाजिल हुई है कि जो माहदा गजवा, सॉरी, उसका सुलह हदैबिया का जो माहिदा है वो टूटा है, जिसके बाद ये आयत नाजिल हुई है। और जो अब हम अभी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ये उसी तसलसल में बात हो रही है, यानी ये कि अगला पैराग्राफ भी उसी वक्त नाजिल हुआ है। यहाँ पे एक और क्लू हमारे हाथ में आ गया कि अभी इंतज़ाम किसके पास है। अब अब कितने और क्लू चाहिए? यानी ये जो आयत पढ़ रहे हैं, ये कब नाजिल हुई है? ये 9 हिजरी से बहुत पहले की नाजिल हुई। अब उसके उसके बाद नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो लड़ने की बात है, जी जी अगर वो बाद में होती जी जी तो फिर मसला ये पैदा होता कि वो तो लड़ चुके हैं पहले ही। जी जी, लड़ चुके हैं। तो फिर अब अब उस वक्त इंतजाम, अब फतह मक्का में इंतजाम भी मुसलमानों के पास आ गया है। चाबियां तो ये तो प्रूवन चीज़ है कि मक्का फतह हो गया है। ये इंतजाम जो है ना मुसलमानों के पास आ गया है, फतह मक्का के साथ ही आ गया है। और अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंतजाम तो उनके पास है। यामुर जो अमरा का जो लफ्ज़ होता है ना, यामुरु, इसका मतलब एक तो वही है जो उर्दू में तामीर करना। तामीर जो है ना हमारे यहाँ लिमिटेड मफहूम में इस्तेमाल होता है। लिमिटेड मतलब यह है कि मकान की तामीर यानी उसका बनाना, यानी उसकी फाउंडेशन बनाना, उसकी इमारतें यानी इमारतें जो ना, सॉरी, उसकी दीवारें चुनना, उसके बाद इस काबल बनाना कि जो है ना जिसमें आप मूव हो सकें, उसको तामीर कहते हैं। अच्छा, ये जो अरबी के अंदर तामीर है ना, ये इसके अंदर थोड़ी वसअत हो जाती है। उर्दू के अंदर थोड़ी सी वसअत कम है, जबकि अरबी की तामीर के माने में ये वसअत ज़्यादा हो जाती है। वो क्या हो जाती है? इसके अंदर ना सिर्फ बनाना, बल्कि उसके बाद जो उस घर के अंदर रहने की सफाई वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, उसके अंदर रहने वालों के जो है ना उनका ख्याल रखना, ये सारी इसके अंदर मानी शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे असल में जब ये कहा जाता है कि जो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करते हैं, मतलब ये है कि जो मस्जिदों का हक है वो अदा करते हैं, ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसके बाद मस्जिदों का हक अदा करना। यानी हक अदा करना, मस्जिद का हक अदा क्या होता है?
یعنی یہ کہ اس کے اندر جایا جائے، توحید کا جو ہے نا بیان، نماز پڑھی جائے، لوگ وہاں پہ آئیں، اعتکاف کریں۔ اصل میں یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا یہ مکہ میں اللہ کا گھر بنایا تھا، تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پاک صاف رکھا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو جہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داریاں دی گئی تھیں جو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دی گئی تھی، یہ سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے بیان کر گئے۔ اس کو اگر ہم نے ایک لفظ میں بیان کرنا ہے تو یہی ہے یامرو، یعنی اصل میں یہ ان تمام چیزوں کو کور کر جاتا ہے۔ تو مشرکین کے لیے جو ہے نا یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں، کیا ہی کام کریں کہ یہ مسجدوں کو جو ہے نا وہ آباد کریں۔ یہاں پہ یہاں آگے چل کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو مساجد کا لفظ آیا یہ جمع کا لفظ آیا ہے، آگے چل کے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو بات جو کہی گئی ہے، کہیں تو یہاں پہ جمع کی صورت میں کہی گئی ہے، لیکن آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں یہ بیت اللہ کے بارے میں بات کہی گئی ہے، بیت اللہ کے بارے میں بات کہی ہے۔ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اگر آپ اس کو آپ سمجھ جائیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا ہے عمومی بات کرتا ہے اور اس کے بعد بات کو مخصوص کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جو ہے نا عمومی بات کیا کی تھی وہاں پہ عمومی بات یہ کہی گئی تھی کہ جو جن فریقوں کے ساتھ تمہارے عہد معاہدے ہوئے ہیں وہ مسلسل اس کو جو ہے نا اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک جو ہے نا دوسرا فریق اس کو جو ہے نا نبھاتا ہے، یہ بات کہی گئی تھی نا۔ آگے چل کے پتہ چلا کہ یہ تو مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پہلے کیا تھا، پہلے ایک عمومی بات تھی، اس کے بعد اس کو مخصوص کر دیا گیا۔ تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، یہاں پہ عمومی بات کہی گئی ہے، یہاں پہ مساجد کی بات کہی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مسجدیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں، تمام مسجدیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں۔ اب یہ شریعت کا حصہ ہو گیا ہے، اب یہ شریعت کا حصہ ہو گیا ہے کہ مسجد جب یہ انتظام اس کا انتظام کی بات ہوگی، مسجد کمیٹی کی بات ہوگی، تو اصل میں وہی جو ہے نا اس کا انتظام کریں گے جو حقیقتاً وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہیں، وہی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ نہ جو نہ نماز پڑھتا ہے یا شرک کرتا ہے وہ تو اس کا جو ہے نا مستحق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں کے ایک طرح کا کرائٹیریا بھی دے دیا گیا کہ اصل میں مسجدوں کا انتظام انہی کے پاس ہونا چاہیے جو حقیقتاً توحید پرست ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات کہی گئی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ شاہدین علی انفسہم، حالانکہ انہوں نے خود اس چیز کی گواہی دے دی ہے۔ یعنی کسی مجرم کو مجرم قرار دینے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا جرم کا اقرار کرے، جرم کا اقرار کرے، تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ یہ جو پہلو ہے کہ جرم کا اقرار کر لیا، یہ قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ جو ہے نا مشرکین مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ اس کا ایک اور سورہ زمر نیچے میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جو اللہ کے جو ہے نا ساجی یعنی شریک سمجھتے ہیں دوسروں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان ساجیوں کی، ان شریکوں کی عبادت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ جو سٹیٹ ہے یہ بیسک سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کے شرک کا اقرار ہے، شرک کا اقرار ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا، جیسا کہ یہاں سورہ توبہ میں یہاں پہ بھی بیان کیا کہ انہوں نے خود اس چیز کی گواہی دی ہے۔ تو جب انہوں نے خود گواہی دی ہے تو یہ مشرک کہلاتے ہیں۔ ایک جو ہے نا شرک کا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ شرک کرتے ہیں اور آپ ان کو لیبل کر دیتے ہیں، جیسے جو ہمارے ہاں قبروں پہ لوگ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شرکیہ جو ہے نا افعال ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ شرک ہے، نہیں ہوتے نا، تو نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے، ان کو پھر ٹائٹل نہیں دیا جاتا المشرک کا۔ تو یہاں پہ المشرک کا ٹائٹل دیا گیا ہے، انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کے اندر جو ہے نا اہل کتاب کے ساتھ اور ایون جو ہے نا نصارہ کے ساتھ قرآن مجید میں مکالمہ کیا ہے، ان کو المشرک نہیں کہا، ان کو یہ تو کہا ہے کہ تم شرک کرتے ہو، لیکن یہ کہ المشرک یعنی وہ جو خود اون کر لیں اس کی بنیاد پہ جو ہے نا قرآن مجید کو ان کو مشرک نہیں کہا۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا یہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ اصل میں انہوں نے اقرار کیا ہے۔ تو جب اقرار کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اگر ان کو سزا دی جائے گی دنیا میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروون چیز ہے، جس چیز کا اقرار تم نے خود کر دیا ہے اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو یہ کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اصل میں اس چیز کے قابل نہیں ہیں کہ ان کو یعنی خود اقرار کر لیا اور وہ مسجدوں کے یعنی ذمہ دار ٹھہرے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، تفہیم القرآن نے اس کو خاص طور پہ جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے، تدبر قرآن میں جو ہے نا یہ اتنا نہیں کیا اس چیز کو۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اصل میں یہ اعلان ہو رہا ہے، اعلان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اعلان اس چیز کا ہو رہا ہے کہ یہ ٹرانزیشننگ ہو رہی ہے، جس طرح ٹرانزیشننگ جو ہے نا وہ ہوئی تھی سورہ بقرہ کے اندر، وہاں پہ مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب مدینہ میں گئے ہیں شروع میں؟
اس کی بیت المقدس کی طرف کرتے تھے نا، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اب اس کی طرف منہ نہیں کرنا بلکہ اس طرف منہ کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور ساتھ ہی وہاں پہ ایک کریکٹر دے دیا گیا کہ تمہارا اب یہ پوزیشن ہے، کیونکہ جس طرح سمبولیکلی وہ جو ادھر منہ کرتے تھے، تو وہ اس چیز کا اقرار تھا کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اس مقام پہ قائم کھڑی تھی، اور جب تمہیں اس طرف کہا گیا ہے کہ تم مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوزیشن ان سے لے لی گئی، اور اب پوزیشن لینے کے بعد تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، اور جب یہ حوالے کی جا رہی ہے تو اس کے لیے لفظ کیا بولا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ ہم سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، یعنی جو قبلہ کی تبدیلی ہے اس کی بنیاد پہ وہاں پہ قرآن نے تبصرہ کیا ہے، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں جو ہے نا ایک امت بنا دیا جائے، پہلے بنی اسرائیل کی ایک امت تھی، ایسے اب بنی اسماعیل کی ایک امت بنا دیا جائے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں کہا گیا کہ رسول صحابہ اکرام پہ گواہی دیں گے، اور صحابہ اکرام پوری دنیا پہ گواہی دیں گے، اور یہ جو امت ہے یہ اب شہادت حق کے منصب پر کھڑی کر دی گئی ہے، اور اس کو جو ہے نا ایک ٹرانزیشننگ ہوئی ہے، ایک پوری فیز کی ٹرانزیشننگ ہوئی ہے۔ ویسے ہی جہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، تو یہ ایک ٹرانزیشننگ ہوئی ہے، ٹرانزیشننگ ہوئی ہے کہ وہ جو تسلسل کے ساتھ ایک پروہت کا سسٹم تھا، ایک مجاور ہونے کا سسٹم تھا، وہ اب ان کے ہاتھ سے لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جب قرآن مجید اس طریقے سے اعلان کرتا ہے تو یہ الفاظ جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس سے آدمی کو کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ ان کو جو ہے نا ایک ذمہ داری کا احساس ہو۔ یہاں ذمہ داری ہے جو دی جا رہی ہے، یعنی اصل میں اگر ان کو اس سے سبکدوش کیا جا رہا ہے، یعنی پچھلے لوگوں کو، وہ کون ہے؟ مشرکین ہے نا، حالانکہ وہ بھی بنی اسماعیلی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ان کا کریکٹر جو ہے نا اصل میں وہ مشرکین کی کیٹیگری میں آ گیا ہے، ان کو جو ہے نا وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اس عہدے سے۔ اب جو ہے نا کن کو لایا جا رہا ہے؟ بنی اسماعیل ہی میں سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، لیکن وہ لایا جا رہا ہے جو حقیقتاً توحید پرست ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا کہ قرآن نے اس کو جب بیان کیا ہے تو ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اس کو کلو تو دیا ہے تدبر قرآن میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں کیا، دیا ہے، لیکن اس کو کھولا نہیں، کھولا جو ہے نا اصل میں نے بتایا نا کہ تفسیر قرآن میں اس کو مجھے اچھا پوائنٹ لگا، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہ پہلو ہے۔ اس کے بعد ہے یہ جو خانہ کعبہ کی جو متولی ہونا ہے، بیت اللہ کا متولی ہونا ہے، یہ کس کے حوالے کیا گیا ہے؟ یہاں تو مسلمانوں کو کہہ نہیں، اب شروع سے یہ بنی اسماعیل کے حوالے، بنی اسماعیل کے حوالے کیا۔ اب وہ بنی اسماعیل جو ہے نا وہ متولی ہوتے ہوتے کئی صدیاں گزر گئیں، اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اصل میں وہ اس چیز کے حقدار نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ وہ اس بنیاد پہ کہ یہ نہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ نسلاً بنیادوں پہ، وہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ مشرکین ہو گئے ہیں۔ اب کیونکہ متولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری کا بیان ہے، وہ جو لوگ اس کے متولی ہوتے ہیں ان کے اندر پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مشرکین نہ ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ان کو ابارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ٹرانزیشن ہو رہی ہے، یعنی یہاں اس سے پہلے کیا ہے میں یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف ان کو ابھارا جا رہا ہے، ابھارا بھی جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن مجید جب بات نئی بات کرتا ہے، آگے بات کرتا ہے، تو پچھلی بات کی وضاحت بھی دے رہا ہوتا ہے اور کچھ نئی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے لگا کہ یہ اسی ابار یہ اسی ہے، تو کنٹیکسٹ تو وہی ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، کنٹیکسٹ تو وہی ہے۔ اب آپ دلیل دیں گے نا، یعنی اوپر جو جتنے بھی دیکھیں، جو اوپر ہم پڑھا ہے نا وہاں پہ بھی اصل میں ابھارا ہی جا رہا ہے، اور اوپر پڑھتے پڑھتے ہمیں جو ہے نا ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایک طرح کی قرارداد جرم بھی پیش کر رہی ہے، لوگوں کو کنوینس بھی کر رہی ہے کہ دیکھو تم نے جو ہے نا لڑائی کرنی ہے، تم نے مکہ جانا ہے، یہ مسائل ہیں اور یہ وجوہات ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی یہ ریزننگ ہے۔ اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اب پیچھے جو ہے نا یہ کہا گیا کہ یہ ان کے ساتھ اظہار برات کیا گیا ہے، یا ان کے خلاف جو ہے نا جنگیں کرنے کا جو ہے نا آپ کو بڑھا جا رہا ہے، اس کی ریزن دی ہے اوپر۔ اب یہاں پہ ایک اور ریزن شامل ہو گئی ہے، وہ ریزن یہ شامل ہو گئی ہے کہ بیت اللہ کا معاملہ آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک اور پہلو ہے جو آپ کو جو ہے تدبر قرآن اور یہاں بیان البیان میں ملے گی، وہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر رسول کو ایک جو ہے نا کام دیا گیا ہے اپنی رسالت کے علاوہ۔
ابراہیم علیہ السلام کو خود بھی یہ کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام خود جو ہے نا رسول تھے، اور انہوں نے ہجرت کی ہے. ہجرت کرنے کے بعد 2 مقامات پہ جو ہے نا اپنی امتوں کا جہاں سے اٹھنی تھیں ان کو وہاں پہ آباد کیا ہے. ایک بیت المقدس حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، اور اس کے بعد ایک جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا یہاں پہ ظاہر بیت اللہ بنا ہے، خانہ کعبہ بنا ہے 2 مختلف جگہوں پہ. تو یہ جو آباد کرنے کا جو عمل ہے یہ ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی ہے. ایسے ہی اس کے بعد کون سے رسول آتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. ان کو بھی 2 ذمہ داریاں دی گئی ہیں. ایک جو ہے نا فرعون رسالت کا منصب ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کے دوبارہ فلسطین کنعان کے علاقے میں آباد کرنا ہے. یہ دوسری ذمہ داری ہے جو ان کو دی گئی ہے. ایسے ہی جب اگلے رسول آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری تو انہوں نے بنی اسرائیل کے خلاف یعنی رسالت کا اظہار کرنا ہے، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ آئندہ آنے والے رسول ہیں. آئندہ آنے والے رسول کو پہلے سے اعلان کرنا، اور بڑے کھلے عام طریقے سے اعلان کرنا، اور وہ آج کی انجیلوں کے اندر بھی موجود ہے. یعنی یہ دونوں کام جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور بخوبی یعنی اس چیز کا اعلان کر کے گئے ہیں. اس کے بعد جب اگلے رسول کون سے آتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اصل میں مشرکین مکہ کے خلاف یعنی رسالت کا کام کرنا ہے، وہ تو اپنی جگہ طے ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیت اللہ ہے اس کو دوبارہ انسٹیٹ کرنا ہے. تو یہ سورہ انفال میں بھی ہم نے پڑھ لیا، اور یہاں پہ بھی اصل میں اب وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اصل میں جو دوسرا جو کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. یعنی ایک طرف فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کا کلا کما ہو جائے گا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ری انسٹیٹ ہو جائے گی. کس کی پوزیشن؟ بیت اللہ کی پوزیشن جو ہے ری انسٹیٹ ہو جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو پیرلل چلنا ہے دونوں چیزوں کا، یہ دوسرا پہلو ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پہلو ہے یہاں سے جو ہے نا جس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ ٹرانزیشننگ جی کیا ہے. جی کیا ہے. ایک ساتھ ویسے تو الگ الگ تو ہم نے پڑھی تھی، جی لیکن ایک ساتھ یہ پورے جو دو جو ذمہ داریاں ہیں یہ بڑا بیان کیا ہے یہ بیان کیا ہے. یہ کیونکہ میرے حافظے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کہاں کیا ہے یہ مجھے تو یاد نہیں ہے. نہیں یہ ہے خدائی فیصلے میرے خلاص میں ہے. نہیں، اس میں تو حضرت ابراہیم کا ہے. نہیں لیکن یہ تمام جو یہ سارے آپ نے رسول بتائے ہیں، جی ایسے ہی یہ میرے خیال ہے کپور صاحب نے اپنے الفاظ میں بتایا. یہ میں نے اپنے الفاظ میں بتایا، اپنے الفاظ میں، لیکن ہے وہاں سے لے رہا ہوں میں. اب میرے پاس جو ہے نا کوئی نالج نہیں ہے، صحیح بات ہے. میں ایسی جو ہے نا کہ کہوں کہ میں کوئی عالمانہ شان پہ تو یہ سارا اپنے استاد سے جو ہے نا یہ لیا ہوا ہے کہ یہ ویسے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ رسولوں کے ساتھ، کیونکہ اس میں اور ڈیٹیلز بھی، یہ ابھی آپ نے تو بہت اس کو کنسائز کر کے جی بتایا، تو میں اس لیے پوچھا تھا کیونکہ اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں. ایسے ہی جو ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت عہد و وحد جو حسن الیاس کو کہا گیا تھا، اپنے طور پہ تو انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن اصل میں ہم یہی چاہ رہے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا پروسیس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو جو ہے نا سامنے رہنا چاہیے. اچھا بہرحال یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. اچھا اس کے بعد یہ جو آیات ہیں نا یہ بڑی گہری آیات ہیں. یعنی کس طریقے سے یہ ٹرانزیشننگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم ان کے ہاں جو ہے نا خیر خواہی کا اظہار کرتے ہو. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو بریکٹ میں رکھا ہے گاندھی صاحب نے، اور بڑی اس کے اندر گہری بات ہے جو کر گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے ہو، یہ بریکٹ میں رکھا ہے، اور اس نا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو. یہ جو ہمدردی رکھنے کا جو پہلو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ اصل میں جو بریکٹ میں رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ عامدی صاحب نے کو اپنی طرف سے جو ہے نا کوئی کر دیا ہے. یہ اصل میں مقدرات ہوتے ہیں، جو چیزیں اس کے اندر بیان کی ہوئی ہیں اس کو کھولا گیا ہوتا ہے. یہ جو تم ہمدردی رکھتے ہو یہ اصل میں کس چیز سے ہے؟ یہ ولیجہ کا جو لفظ پیچھے آ گیا تھا، یعنی اس سے دوستی رکھتے ہو، ہمدردی رکھتے ہو، ان کا اپنا ہمدرد سمجھتے ہو. تو یہ ہمدردی کیوں رکھتے ہو؟ اس بنیاد پہ رکھتے ہو کہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو ریزننگ ہے ان کی بیان تو نہیں کی گئی، لیکن انڈر لائن وہ فیکٹر موجود ہے. تم ان سے جو ہے نا کیوں رکھتے ہو؟ اس بنیاد پہ رکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ مسجدوں کے متولی ہیں. مسجدوں کا متولی ہونا یہ مشرکین کے دور میں ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ چلے جائیں لاہور، دادا دربار چلے جائیں، یا کسی بھی جو ہے نا ڈھیری پہ چلے جائیں، کسی بھی جو ہے نا جو جہاں کسی بڑے بزرگ کی قبر ہے وہاں چلے جائیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مستقل طور پہ، مجاور ہوتے ہیں وہاں، پیر کہہ لیں ان کو، جہاں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. خرید ہے. اچھا تو یہ چابی دے دیجیے. اچھا اللہ خیر کرے. اچھا
تو یہ یہ متولی ہونا جو ہے یا جو ہے نا اس کی ذمہ داریاں ادا کرنا، یہ ایک بڑا فیکٹر سمجھا جاتا ہے، فیکٹر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ خاندانی کوئی چیز نہیں ہے، متولی ہونے کا، مجاور ہونے کا یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری جو ہے اصل میں کن کی ہے وہ آیت نمبر 18 میں آگے بیان ہو رہی ہے، اس کو جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کہا گیا کہ تم یہ ان کو سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے نا حاجیوں کو پانی پلا دیتے ہیں اور ان کے متولی بنے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پہ تم ان کو بڑا مقام اور مرتبہ دیتے ہو اور اس کی بنیاد پہ تم ان سے ہمدردی رکھتے ہو، دوستیاں رکھتے ہو، تو یہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ان کے سارے اعمال یہ جو کرتے ہیں خانہ کعبہ کے نام پہ، بیت اللہ کے نام پہ، وہ ضائع ہو گئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ حبط اعمال کے جو ہے نا کہ اعمال ضائع ہو جانا، یہ سورہ بقرہ میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں۔ حبط اعمال کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو مذہب بھی سمجھتا ہے کہ یہ دینی اعمال ہیں، یعنی کوئی بھی مذہب سمجھتا ہے ایکس وائی زیڈ، ضروری نہیں کہ اسلام ہو، جب ہم کسی مذہبی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ جو کام کیے جا رہے ہیں، حالانکہ یونیورسل چیزیں ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کو بھی ان کو بڑا زور دیتا ہے، جیسے چیریٹی کا کام ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ، نماز، روزہ، جو ہے نا اللہ کو یاد کرنا، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک سے پیش آنا، یہ سارے دینی اعمال ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے دینی اعمال ہیں، اور یہ ہوتے ہیں، دینی اعمال ہوتے ہیں۔ اور جب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دینی اعمال ہے اور اس کی بنیاد پہ ریوارڈ ملے گا، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ ان کے وہ اعمال ضائع ہو گئے، ان کے وہ اعمال ضائع ہو گئے کہ یہ نمازیں تو پڑھتے ہیں بیت اللہ میں آ کے، اس کی متولی بھی بنتے ہیں، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہوں گے، ان کی جو ہے نا خدمت بھی کرتے ہوں گے، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ حبط اعمال جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کیوں ضائع ہو گئے، کوئی وجہ ہے نا کیوں ضائع ہو گئے۔ یہ قرآن مجید دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم بڑے اچھے مسلمان ہو، بڑے اچھے ایماندار ہو، بڑے اچھے صالح طریقے سے چیزوں کو ادا کر رہے ہو، تم نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا ہے، تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو گئے، تمہارے ایک عمل کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال ضائع ہو گئے، تم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہو گے۔ متعمدن پیچھے سورہ نساء میں پڑھا ہے، کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دینا، کسی کو وہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن وہاں پہ تو یہ لفظ آیا، مومن کا لفظ آ گیا نا، کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا تمہارے اعمال، وہ صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ یعنی یہ کہ ہمہ شمہ نہیں ہے، کہ دیکھیں تمہاری نمازیں اپنی جگہ، تمہارے روزے اپنی جگہ، تمہارا جہاد اپنی جگہ، لیکن کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو میں کوئی گنجائش نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں کیا ہو گیا، اصل میں یہ ہو گیا کہ تمہارے پچھلے اعمال اکارت ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ اصل میں پرابلم کیا ہے کہ ان کو ویٹ دیا جا رہا ہے ان کے اعمال کو، یہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال کو یعنی اعمال کا اعمال ہونا، قرآن اس سے انکار نہیں کر رہا، اعمال کو مانا جا رہا ہے کہ یہ واقعی دینی اعمال ہیں، لیکن کیوں ان کے جو ہے نا اعمال ملٹی پلائی ہو گئے زیرو سے؟ شرک کی وجہ سے، یہ شرک ہے نا، تو شرک کی وجہ سے، شرک کی بنیاد پہ کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ جتنے مرضی بلے جو ہے نا نیک ہوں، پارسا ہوں، ایماندار ہوں، کچھ بھی ہو جائے، شرک کے ساتھ لتھڑ کے آئیں گے تو یہ سورہ نساء کے اندر پیچھے پڑھ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کسی طور پہ قبول نہیں کرے گی۔ کیا مطلب ہے کہ شرک کے علاوہ سب گناہ؟ یعنی ان میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی، پاسبلٹی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کرائٹیریا تو ہمیں تو نہیں معلوم، یعنی قتل کے جیسا اگر کوئی ریپ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اپنے نتیجے کے لحاظ سے تو وہ وہی قانون ہوگا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، لیکن یہ کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ایسے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آ سکتی ہے، ایون شرک میں بھی کوئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، میں اس کا بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا، کیونکہ اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اگر شرک جو ہے نا وہ پروون ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی گنجائش ہے ہاں، قتل میں؟ قتل میں اگرچہ وہاں پر بھی ہمیشہ کی جنت، اس میں بھی ہمیشہ کی دوزخ ہے، ہمیشہ کی دوزخ ہے، ٹھیک ہے نا۔ انصاف تو ہوگا۔ یہ انصاف تو لازمی ہے، ہاں انصاف تو لازمی ہے، ہاں جی ایسا ہی ہے، ایسا۔ شرک جو ہے دل کا معاملہ ہے ہوں اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ وہ جو قتل ہے، وہ تو قتل بظاہر تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، سامنے تو یہی لگے گا کہ ظلم کیا ہے، لیکن دل میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مطلب ایک ایسی چیز ہو جو نظروں سے اوجھل ہو، کس وجہ سے کیا، یہ ایسا ہی اللہ چاہتا ہے۔ ہے، یہ اللہ لیکن یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہ شرک عقیدے کا تعلق ہے، تو آپ کوئی دنیاوی وجہ نہیں نکال سکتے کہ ہاں بھائی مجھ سے کسی نے زبردستی کی تھی اس لیے میں نے شرک کر دیا، نہیں، آپ کے دل میں کیا تھا؟
جی ایسے ایسے تو یہ جو ہبت اعمال ہے، یہ اس پہلو سے اس کو دیکھیں۔ ہبت اعمال جو ہے نا، جب یہ لفظ آتا ہے نا ہبت اعمال کا، تو یہ اصل میں اعمال کا اعمال ہونا، اللہ کو مان رہا ہے کہ یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کو میں قبول اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کی وجہ ہے، اس کو میں نلیفائی کر دوں گا، اس کو میں زیرو کر دوں گا، نل اینڈ وائڈ کر دوں گا۔ کیوں کر دوں گا؟ اس کی وجہ یہ پیچھے بتائیے کہ شرک ہے، شرک کی بنیاد پہ یہ ہوگا۔ وفی النار ہم خالدون، اور جو شرک کی بنیاد پہ بے شک وہ جتنے مادی اچھے اعمال لے کے آتا ہے وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب یہاں پہ کرائیٹیریا ایک ڈیفائن ہو گیا ہے۔ ایک یہاں پہ ایک اور فیکٹر ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ فیکٹر یہ ہے کہ دیکھو یہ آگے چل کے مزید جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ فیکٹر یہ ہے کہ جب رسول اس مقام پہ، رسول اور رسول کی قوم اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اب جو ہے نا آخری فیصلہ سنایا جا رہا ہے، دونوں فریقوں کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو مخالفین ہیں ان کو علیحدہ لائن پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ جو ماننے والے ہیں ان میں بھی کیٹیگرائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیٹیگرائزیشن آپ جو ہے نا آخری سٹیج پہ جو ہو رہی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں جو دوسری جگہ پہ کھڑے ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں کیوں پڑنے والے ہیں، یہ ہے۔ تو یہ معاملہ صرف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا جو اور ان کی بیوی جو ہے نا ان کو علیحدہ کر دیا گیا، ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی کو علیحدہ کر دیا گیا، ایسے ہی باقی رسولوں کے ساتھ بھی ہیں کہ جو ایون جو قریبی دوست اور ساتھی ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو بھی علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ ان کو علیحدہ کر کے کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا یہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب ان اللہ کی عنایت پائیں گے، اللہ کا فضل پائیں گے، ان کو علیحدہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈسٹنگوش کرنے کا عمل جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ یہ جو آیات ہیں اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر بڑی بڑی جو ہے نا وہ جو کچھ پورے قرآن میں جنہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں پھر ہم یہاں پہ بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا سامنے رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اب مسجدوں کا جو انتظام ہے پھر کس کو کرنا چاہیے؟ یہ بھی تو یعنی پیرلر بات رکھی ہے نا، کہ اب دوسرے فریق کو جو ہے نا وہ بتایا جائے گا کس کو پھر انتظام کرنا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں کرنا تو کنہوں نے کرنا ہے؟ یہ کہا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ الا اللہ فعسى اولئک فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ کہا گیا کہ یہ مسجدوں کا جو انتظام ہے یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور ان کے حوالے سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر وہی بات ہے، ٹرانزیشننگ ہو رہی ہے۔ ٹرانزیشننگ ہو کے کن کے حوالے ہوگی؟ یہ پھر وہی بات اس کو کھول دی ہے کہ اب یہ ٹرانزیشننگ اصل میں صحابہ اکرام کی طرف جو ہے نا منتقل ہو جائے گی، صحابہ اکرام کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اور مسجدوں کا انتظام کون کر سکتا ہے؟ یہاں پھر جمع کی صورت میں آیا ہے، یعنی اس کو پھر جو ہے نا عمومی لب و لہجے میں بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا پارٹ جو ہے نا یہ شریعت کا پارٹ ہے، اور یہ صرف انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا۔ یہ مسجدوں کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں مسجدوں کا انتظام کن کے پاس ہونا چاہیے؟ مسجدوں کا ان کے پاس ہونا چاہیے جو حقیقتاً اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ۔ یہاں دو چیزیں جو ہے نا وہ عقیدے کی بیان کی گئی ہیں، اور دو چیزیں جو ہے نا وہ اعمال کی بیان کی گئی ہیں۔ اعمال کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ظاہراً سب کے پاس ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے، دکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد عقیدہ تو ظاہر ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ تو دل کی باتیں ہیں۔ اللہ کے جو ہے نا آخرت پر جو ہے نا ان کا ایمان ہونا چاہیے، اور وہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں سوائے اللہ کے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں سوائے اللہ کے۔ یہ جو ڈرنے والا جو معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہاں پہ ڈرنے کا، کس سے ڈرنا؟ یعنی یہاں پہ اصل میں دوسرا فریق کون سا ہے؟ مشرکین ہے نا۔ تو مشرکین کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں جب ہم کسی دیوتا کو مانتے ہیں، کسی ڈھیری کو مانتے ہیں، کسی بت کو مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ یہ نفع اور ضرر ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی نفع اور ضرر ان کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ کہ اگر ہم ان کی عبادت نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں نقصان دے، اگر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دیں۔ تو یہ اصل میں لفظ آ گیا ہے کہ وہ نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی بنیاد کس پہ ہے؟ ڈر اور خوف کی بنیاد پہ۔ یہ قرآن کا جو ہے نا یہ جو پہلو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں نے شرک کیوں اختیار کیا۔ اب اس کا موٹیو جو ہے نا بتایا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم پڑھتے ہیں نا یہ جو پریمیٹیو اسٹڈیز کے کیا نام ہے اس کا، اینتھروپالوجی، اس میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے یہ مختلف مذاہب ماضی میں کیوں اختیار کیے، تو بہت بڑا کاز یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں اس لیے کیے کہ لوگ کے اندر خوف موجود تھا، خوف موجود تھا۔ تو اصل میں یہ دیکھیں قرآن بھی بات اس انداز سے کر رہا ہے کہ اصل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے،
کس سے نہیں ڈرتے؟ یعنی ان ڈیریوں سے نہیں ڈرتے، ان بتوں سے نہیں ڈرتے، ان جو ہے نا جن کو جو ہے نا یہ اپنے دیوتا سمجھتے ہیں ان سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا خوف ہے، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اسی کا خوف جو ہے نا وہ اپنے دل میں قائم رکھتے ہیں، اور جب وہ رکھتے ہیں اور یہ پھر وہی اصل میں حقدار ہیں کہ وہ مسجدوں کا انتظام کریں۔ یہاں پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں تو سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کہہ دی گئی کہ اس کے حقدار کون ہیں؟ پیچھے تو مشرک کہا تھا نا، مشرک تو ہمیں ٹائٹل کا نام ہے، ہمیں پتہ چل گیا، یہاں ٹائٹل نہیں دیا، مسجدوں کا انتظام کرنے کے لیے ٹائٹل نہیں دیا۔ یہاں پہ پھر کچھ صفات ہیں، اوصاف ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، یہ قرآن کا اسلوب ہی نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر وہی دنیا داری والا معاملہ ہے کہ ایک طرف سے چھینا چینی کی اور دوسری طرف جو ہے نا دے دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ اوصاف ہوں گے تو پھر جو ہے نا یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ اصل میں یہ کوئی وراثت کا معاملہ نہیں ہے، نسب کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نسبی تعلق ہے اس کی بنیاد پہ مجاور بنایا جا رہا ہے، نہیں، اس کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، نسل کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے، اور نہ اس بنیاد پہ ہے کہ یہ مفتوح ہو گئے ہیں اور یہ فاتح ہیں۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ اس وقت فاتح ہو جائیں گے نا کچھ عرصے بعد، جب فاتح ہو جائیں گے تو یہ اس کے بعد ٹرانزیشننگ ہو جائے گی، یہ کن کے پاس جو ہے نا انتظام آنا چاہیے؟ یہ اللہ اور اللہ کے آخرت پہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور ان کے یہاں کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو، یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں یوں کہہ لیں کہ کسی خاص جگہ کا مجاور بننا یا اس کا جو ہے نا متولی بننا، یہ کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، نسلاً کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ کرائیٹیریا جو ہے نا کچھ اوصاف ہونا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ بنی اسماعیل کو ہی دیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ہی دیا گیا ہے، لیکن اس اولاد میں بھی جو ہے نا کوئی وصف تو کوئی اوصاف ہونے چاہیے نا، تو یہ اس اوصاف کی بات ہو رہی ہے، ان اوصاف کی جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی اس پہلو سے یہ چیز یہاں پہ آئی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ امید کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعمال کر لیں گے تو اس کے بعد جنت کا جو ہے نا لائسنس دے دوں گا میں، اللہ تعالیٰ کی ذات پھر وہی کہہ رہی ہے کہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، امید کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ان کو یہ ذمہ داری دیتے ہوئے یہ احساس نہ پیدا ہو کہ غرور اور تکبر نہ پیدا ہو کہ یہ اللہ کے گھر کا انتظام کر رہے ہیں اور کہ کسی خاص سٹیٹس پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے، نہیں، وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس امید میں رہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ جو اس جگہ پہ کھڑے کر دینا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے یار، صحیح بات ہے، جس طریقے سے قرآن جو ہے چیزوں کو پیش کرتا ہے اور بندے کو بندہ بنا کے، ہمبل بنا کے رکھتا ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں جو ہے نا اگر یہ اعزاز دیا جا رہا ہے تو اس امید میں جی کے رہنا کہ جو ہے نا کامیابی پھر جو ہے نا میرے فیصلے پہ ہوگی، میری توفیق سے ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر غرور آ جاتا ہے تو تم بھی ہبتے مال کا شکار نہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، تمہارے ساتھ بھی جو ہے نا وہ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز جو ہے نا اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک بڑا مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، تم اللہ اور اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود اس امید پہ کھڑے ہو جاؤ کہ تم یہ کامیاب ہوگے۔ اب یہاں پہ ان یکون من المحتدین کا لفظ آیا ہے۔ محتدین کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو اہتدار کا لفظ ہے نا، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ڈیسٹینیشن کی طرف چلنا، یعنی خود چل کے جانا، اس کے لیے بھی الفاظ آتا ہے، ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ دونوں معنی موجود ہیں، ایک چلنا یعنی اس راستے پہ چلتے رہنا، اور اس کے بعد چلنے کے بعد اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جانا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے اہتدا کا۔ تو یہاں پہ محتدین کا جب لفظ آیا تو اصل میں اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی بات ہو رہی ہے، اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی بات ہو رہی ہے جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، ابھی تک یعنی آیت نمبر 18 تک جناب یہ واضح ہو گیا کہ ابھی جو ہے نا یہ جو معاملہ ہے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آیا، بیت اللہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ یہ ایک بہت بڑا کلو پھر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، میں نے شروع میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ کلو آ گیا کہ اصل میں یہ آیات جو ہے نا فتح مکہ سے پہلے کی ہیں۔ یہ کہیں کہ یہ آیات 9 ہجری کی ہیں، یہ مانا نہیں جا سکتا، اتنے سارے کلوز اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد کہا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اچھا، کیا تم نے جو ہے نا حاجیوں کو پانی پلانا، اجعلتم
सिकायत अल हाजी, हाजियों को पानी पिलाना, ये अब बताया जा रहा है कि असल में ये उनके साथ क्यों हमदर्दी रखते हैं, क्यों उनके साथ दोस्ती रखते हैं। इस बुनियाद पे रखते हैं कि ये जो है ना उसके मतवली हैं। और अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मतवली होने में क्या क्या चीज़ें हैं। क्या तुमने समझ रखा है कि उन्होंने हाजियों को पानी पिला दिया या मस्जिद का इंतजाम कर दिया। इमारत का लफ्ज़ आ गया यहाँ पे। इमारत का मतलब महज बिल्डिंग नहीं है, मतलब यह है कि उसका इंतजाम करना, उसका इंतजाम करना। क्या तुमने जो है ना मस्जिद हराम का जो इंतजाम है और हाजियों को पानी पिलाने की जो सर्विस है, उसकी बुनियाद पे जो है ना तुमने उनको कमन दोनों को बराबर कर दिया है। किसके साथ? कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जिन्होंने ईमान लाया आखिरत पर, जो है ना अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, व जाहदा फी सबिलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। ला यस्तवूना इंदल्लाहि, वो कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकते अल्लाह के नज़दीक। तुम समझो तो समझो, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना दोनों को बराबर नहीं रखेगी। दोनों एक मकाम पे खड़े नहीं हैं। यानी एक शिरक की बुनियाद पे है और दूसरा अब उनके औसाफ हैं उसकी बुनियाद पे फैसला हो रहा है। हालांकि उन्होंने भी वही काम करना है। जो बाद में आएंगे, जो अहल मुसलमान हैं, जब इसका इंतजाम उठाएंगे तो वो उन्होंने क्या काम करना है? यही हाजियों को पानी पिलाना ना, या इनको जो है ना असल में जो काम है वो फैसला कौन चीज़ नहीं हो रही। जो ज़ाहरी चीज़ काम है वो फैसला कौन चीज़ हो रही। फैसला कौन चीज़ जो हो रही है वो असल में औसाफ हैं जिसकी बुनियाद पे फैसला किया जा रहा है। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद का जो है ना इंतज़ाम करना, मस्जिद हराम का इंतज़ाम करना, इसको बराबर कर दिया उन लोगों के काम के? यहाँ पे कमन आमना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। पहला जो हिस्सा है वो काम को बताया जा रहा है, यानी अजाल तुम शिकायत हाजी, ये इलियास भाई, ये थोड़ा सा ग्रामर के लिहाज से है कि पहला जो हिस्सा है वो काम बताया जा रहा है। पहले हिस्से में शिकायत हाज, यानी हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम की इंतज़ाम करना, ये काम है। अब मुवाजना किसके साथ किया जा रहा है? अफराद के साथ मुवाजना किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ों को जो है ना ये सामने रख के बात करें। यानी पहला हिस्सा जो है ना वो काम है और दूसरा हिस्सा अफराद है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला हिस्सा है वो करने वाले कौन हैं? मुशरिकीन, वो हज़फ है यहाँ पे, वो अंडरस्टूड है। तो असल में काम और उसके बाद अगले जो लोग हैं कमन आमना, उन लोगों को जैसा हो जाएगा, यानी उन लोगों के काम जैसा हो जाएगा। आप समझ गए? यानी ये तो उन लोगों के काम जैसा जो है ना, ये जैसे आयतुल बिर में है ना कि वो वलाकिन बिर का लफ्ज़, वहाँ पे भी यही थोड़ा सा गुंजलक थी ग्रामेटिकली। यहाँ पे भी यही गुंजलक है। गुंजलक ये है कि एक तरफ काम है और दूसरी तरफ अफराद हैं। तो अफराद को काम के साथ मुवाजना किया जा रहा है। तो असल में जब अफराद का मुवाजना किया जाएगा तो अफराद के काम का मुवाजना किया जाएगा। पहला हिस्सा जो है ना वो काम है, तो अगला हिस्सा अफराद है। अब अफराद के साथ मुवाजना हो रहा है, तो अफराद ने जो काम किया है उसके साथ मुवाजना हो जाएगा। असल में दोनों का मुवाजना जो है, तो जो अफराद ने काम किया वो क्या है? वो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, आखिरत पे ईमान रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। ये जो फिर जो है ना यहाँ पे औसाफ बयान किए जा रहे हैं। अब काम बयान किया। काम ही बयान किया जा रहा है। तो असल में वो भी उनकी तरफ काम है, इनकी तरफ भी काम है। तो ये अब यूं कह लें कि ये कंडीशन है, प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन क्या है? अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान और नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये कंडीशन है। उसके बाद अगले काम जो है ना वो कबूल होंगे। यानी ये जो हाजियों को पानी पिलाना है और मस्जिद का इंतज़ाम करना है, तो वो फिर जो है ना वो कबूल होंगे। अगर महज उसकी बुनियाद पे करते हैं और ये कहें कि वो शिरक है, शिरक को जो है ना लदा करके देखते हैं, तो वो कबूल नहीं है। ठीक है ना? यानी उसके पीछे जो अंडरलाइंग कॉज है वो शिरक है, और शिरक पे जो है ना उनके अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे। जबकि इधर अंडरलाइंग कॉज क्या है? इधर जो है ना तौहीद है। तौहीद की बुनियाद पे जो है ना वो अमाल कबूल किए जाएंगे। तो ये बात है, ला यस्तवूना इंदल्लाहि, ये अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं है। ये अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो जालिमों को राहयाब नहीं करती। अब यहाँ पे जालिम जो है वो कौन है? ये यहाँ पे मुशरिक को जालिम कहा गया है। यानी वो शख्स जो जुल्म अपनी ज़ात पे जुल्म करता है, वो भाई कई तरीक़ों से करता है। तो जो शिरक करके अपनी ज़ात पे जुल्म करते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो जालिम हैं। जालिम इस बुनियाद पे यानी शिरक है। तो यहाँ पे जुल्म जो है वो शिरक को कहा गया है, वो जालिमीन हैं। अच्छा, अल्लाजीना, वो तो तनकीद किसी और पहले से करते हैं, शिरक के पहले से नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जायज़ है, तनकीद कोई मतलब नाजायज़ नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है अगली आया जो है आया नंबर 20 है, अल्लाजीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबिलिल्लाहि वी अमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजात जरतन इंदल्लाहि। अब जो पीछे बात कही गई है ना कि दोनों बराबर नहीं है,
تو اب برابر نہیں ہے تو پھر قرآن بتایا جیسے کیوں برابر نہیں ہے، اس کی پھر ریزن دی جا رہی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ ان کی بات ہے یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور فیکٹر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید جو ہے نا اپنے اندر کچھ کلوز رکھتا ہے، اپنے اندر کچھ کلوز رکھتا ہے، اس کو ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ اس میں انصار جو ہے نا شامل نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ دوسری آیات میں بھی ایسا آیا ہوا ہے۔ اچھا یہ یہ قرآن مجید کا جو ہے نا یہ پہلو، جو الفاظ کو پکڑ پکڑ چلتے ہیں نا قرآن مجید کے، وہ ساری چیزیں کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اصل میں یہ کن کی طرف منتقل ہو رہا ہے؟ بنی اسماعیل ہیں، بنی اسماعیل ہیں، قریش ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے، انصار نے یقیناً جو ہے نا اپنی جانوں اور مالوں سے جو ہے نا جہاد ضرور کیا ہے، لیکن ہجرت جو ہے نا وہ نہیں کی انہوں نے۔ تو انہوں نے ہجرت کی ہے، اور اللہ اور اللہ کے سوری اور اللہ کے راستے میں جو ہے نا، یہ جو لفظ آتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں، ان دا وے آف اللہ، ان دا پاتھ آف اللہ، یہ اچھی ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، شہزاد سلیم صاحب نے جب بھی یہاں لفظ آتا ہے انگلش میں ٹرانسلیٹ فار دا کاز آف اللہ، یہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک آپ کے سامنے کاز رکھا ہے، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ان دا وے آف اللہ آپ پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ ہم ترجمہ بھی تو کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے اور آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کاز ہے، یہ پے نہیں۔ ماخا ناصر صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی ذمہ داری تھی، جی جی، یہ بنیادی طور پر مہاجرین کو تھی۔ ایسے ہی ایسے ہی انصار اس کے ساتھ سپورٹ کھڑے ہیں۔ اور ایسا ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ بنی اسماعیل، گروپ تو ایک ہی ہے، مسلمان جی ایسے ہی ایسے ہی، اصل میں اب ہم جتنے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، یہ ترات بھی فرق کرتی ہے، بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ ترات ان کو جو ہے نا کہتی ہے اجنبی کہتی ہے، یا ان کو کہتے ہیں سوری کیا کہتی ہے، ذہن میں لفظ نہیں آ رہا، یعنی ان کو اصل میں مانتی ہے دوسرے لوگوں کو، یعنی برابر کے مسلمان مانتی ہے، لیکن ساتھ ان کو جو ہے ایک اور ٹائٹل بھی دے دیتی ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے۔ اب ہم بھی جو ہے نا اگر ساتھ جڑے ہیں تو ہمارا بھی جو معاملہ جو ہے نا وہ انصار کا ہے۔ اگر ہم بھی کیٹیگرائز کریں، قرآن نے خود شروع میں کر دیا کیٹیگرائزیشن، ایک جو ہے نا جو ایمان لائے اور بنی اسماعیل میں سے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد بہت سارے معاملات ان کے ساتھ علیحدہ کیے ہیں۔ یہاں پہ بھی اگر جو ہے نا ذمہ داری دی جا رہی ہے تو یہ اصل میں وہ قریش کے لوگ ہیں، وہ جو دوسرے ساتھ کھڑے ہیں وہ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم بھی ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم اگر دوبارہ اٹھنا ہے مسلمانوں نے آج کے دور میں، تو یہ کنسیپٹ جو ہے نا ہمارے ذہنوں سے جو ہے نا یہ محو ہو گیا ہے۔ یہ غامدی صاحب اور امینہ حسن اسلائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں اٹھنا ہے تو اصل میں کنہوں نے اٹھنا ہے؟ عربوں نے اٹھنا ہے۔ آپ اس میں یہ پوائنٹ دوسرے بتایا جی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مہموں پر لوگوں کو بھیجتے تھے، اس میں وہ جو مہاجرین ہوتے تھے ان کو سلیکٹ کرتے تھے کہ یہ 10 لوگ تمہارے ہیں۔ اچھا انصار میں سے وہ کہتے تھے کہ کون اس میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، آ- تو ہمیشہ 10 لیڈ کرنا 1 یا 10-2 کی ریشو ہوتی تھی، جی جی جس میں انصار سابقون لوگ انصار میں سے جی اسے 1 یا 2 پھر وہ 12 کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، وہ جی، بھی اپنی مرضی سے، اور پھر وہ اس میں لیکن عرب بھی تو بنی اسماعیل تو نہیں ہے۔ سارے کے سارے بنی اسماعیل نہیں تھے اس وقت، سارے کے سارے نہیں تھے، یعنی مکہ کے ہٹ کے بھی بنی اسماعیل تھے، لیکن سارے کے سارے نہیں تھے۔ تو انصار تو شور شار تھا، وہ نہیں تھے، بنی اسماعیل نہیں تھے، لیکن قرآن نے فرق رکھا ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرق رکھا ہے ذمہ داری دینے میں، کہ یہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ان کا جو قرآن نے خود درجہ دے دیا نا کہ اعظم درجات عند اللہ، یہ میں اور آپ اب کون ہیں جو چیلنج کر سکتے ہیں صحابہ کرام کو؟ یہ تو حماقت ہے۔ لیکن کیا یہ اس وجہ سے کیونکہ اصل ذمہ داری حضرت ابراہیم یا اور ان کی اسی روشنی کو جو دی تھی، اسی 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 بیس پہ اسی اسی پہ اسی پہ میرا خیال ہے یہی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر پھر ہر جگہ اپلائی کی ہوئی ہے کہ جس کو کوئی ذمہ داری دے دیتا ہے ایکسٹرا، جی جی تو اس کو پھر اس کے پورا کرنے پر جنت، اور پھر نہ پورا کرنے پر اسے دنیا میں سزا، عذاب کی، دنیا میں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج کو جی کہا گیا ہے کہ تم لوگ نے اس کی سخت قسم کے اچھا، ویسے اعمال بڑی حیران کن بات ہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو عربوں میں سب سے زیادہ جس جگہ پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں نا بنو ہاشم قریش، وہ فلسطین اور جارڈن میں، یہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس وقت سب سے بڑی آزمائش میں گزر رہے ہیں تو حقیقتاً وہی قریش ہی گزر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو چیزیں ہیں۔ ہائر رینک کی بات ہو رہی ہے، وہ کردار کی بیس پہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ کردار کی وجہ سے میں they migrated and strove in Allah's cause۔ جی جی تو جو کہ وہ مطلب ہم قریش کا کیوں ایسوسیٹ کریں، وہ کردار آج نہیں والے کا بھی ہو سکتا نہیں، اصل میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیپریٹ رکھا ہے جن کو جنہوں نے ہجرت کی ہے، تو اصل میں جنہوں نے ہجرت کی ہے یہ اوصاف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں پہلے ہی زور دے رہا ہوں کہ اوصاف ہی کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی افراد کی بات نہیں ہو رہی، اوصاف کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اوصاف کا جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ ذمہ داری کا بیان ہوتا ہے، یہ ایکسٹرا ذمہ داری ہے۔ ایکسٹرا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ یہ ہوں، آپ نے وہ چیزیں ہی نہیں کرنی، بس آپ نے جنگ کرنی، جی جی لڑنا، اپنے بھائی کو مارنا، جی جی اور اس کے لیے آپ کو دنیا کے اندر جنت دی گئی، جی جی تو یہ کوئی ایکسٹرا قسم کی، ایکسٹرا آرڈینری قسم کی چیز ہے۔ ہوں آپ دیکھیں نا انصار کے اندر آپ فرض کیا بارہ انسان میں ضرور ہے، تو وہ سابقون الاولون ہیں، وہ ہر لڑائی میں شریک ہے، ہر جنگ میں شریک ہے، لیکن یہاں اس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، جی جی اس نے تو ہجرت نہیں کی ہے۔ ہوں نہیں ہے۔ اس میں تو آگے نا پوری طرح ایکسکلوڈ تو نہیں ہوئے، میں ہجرت نہیں کی مگر نہیں نہیں میں یہ پہلے ہی ہائی لائٹ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا ہے، ہجرت نہیں کی، یہ تو میں نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ایک ایکسٹرا فیچر آ گیا نا کہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک ایکسٹرا فیچر ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں کر دیا ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو ایکسکلوڈ کر دیا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یعنی ساتھ کا مطلب ہی ساتھ کھڑے ہونا ہے، سپورٹ میں کھڑے ہونا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی ایکسکلوڈ کر دیا، یہ بات نہیں میں کہہ رہا، میں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہیں، لیکن پرائمری رسپانسبلٹی کس پہ آ گئی ہے؟ کیونکہ سابقون الاولون میں تو وہ شامل ہے، یہ ایسی ہے، ایسی ہے۔ جس کے لیے جنت کی جو اچھا واقعہ کے اندر ہے، آجا پہلے گروپ میں۔ اچھا، اس کے بعد اعظم درجات عند اللہ، یہ جو اعظم کا لفظ آ گیا یہ آ گیا ہے کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، کمپیریٹیو ڈگری کے لیے، کمپیریٹیو کہہ لیں سپرلیٹیو ڈگری دونوں کے لیے، عربی میں زبان دونوں چل جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جب موازنہ کیا جاتا ہے نا کمپیریٹیو ڈگری میں، تو اس میں ایک فریق نے زیادہ اچھا کام کیا ہوتا ہے، دوسرے فریق نے کام کیا ہوتا ہے، انگلش میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، عربی میں بعض اوقات اس سے اوپر اٹھ کے بات کرتا ہے، یعنی عربی زبان میں یہ تھوڑا سا ایک ایکسٹرا فیچر ہے زبان و بیان کا، جس میں آپ دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری چیز کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوں، تو یہاں پہ یہ کہا کہ اعظم درجات عند اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا تو بے شک زیرو ہے لیکن ان کا بہت اونچا مقام ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں جس کو تفخیم شان، یہ ایک عربی کا یعنی گرامر کا لفظ ہے، تفخیم الشان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا مرتبہ بڑھا دینا، کسی کا جو ہے نا رتبہ بڑھا دینا، تو یہاں پہ صحابہ اکرام کا جو ہے نا خاص رتبہ ہے جو بڑھا دیا گیا ہے، اولئک هم الفائزون، اور اصل میں تو وہی کامیاب ہیں، اصل میں وہی کامیاب ہیں۔ یبشرہم، اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہاں پہ پوری دو آیتیں ہیں جو ان کے لیے بیان کیا، اور قرآن مجید جب یہ کسی تعریف میں آتا ہے تو اس کا پورا اظہار بھی کر دیتا ہے، اور وہ واقعی جینون ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی ہوتی ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بشارت دیتی ہے اپنی رحمت کی طرف، اپنی رحمت کی اور اپنے رضوان کی، رضوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خوش ہو گیا ہوں، اس سے بڑھ کے، اور اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اپنے رضوان کی، وجنت لہم فیہا نعیم و مقیم، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مقیم کا مطلب ہوتا ہے مستقل، یعنی ٹھہر جانے والی، نعیم نعمتوں کے لیے آتا ہے۔ اب اس کو مزید کھولا ہے کہ وہ کون سی جنت ہے، وہ کون سا نعیم ہے، وہ کون سی نعیم و مقیم ہے، وہ کون سا رضوان ہے یا کون سی رحمت ہے جس کی بات کی گئی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے، یعنی یہ تمام پہلو یہاں پہ آ گئے، یہ پورا پیراگراف جو ہے نا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اگلا جو ہے نا ایک آیات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جو اگلی آ رہا ہے، جو اگلا پیراگراف آ رہا ہے، آیت نمبر 22 تک جو ہے نا یہ فتح مکہ سے پہلے کی ہے، آیات فتح مکہ سے پہلے کی ہیں، اگلی جو آیات ہیں یہ فتح مکہ کے بعد شروع ہو رہی ہیں۔
اگلی آیات فتح مکہ کے بعد کی ہیں معاملے کی. اگر آپ 161 دیکھیں تو نیچے غامدی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے، یہاں سے تیسرا شجرہ شروع ہوتا ہے. اس کے مضامین سے واضح ہے کہ یہ 9 ہجری میں کسی وقت اس حج سے پہلے نازل ہوا ہے جس میں تمام اہل عرب سے اعلان برات کیا گیا ہے. تمام عرب سے اعلان، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کیونکہ آگے کچھ الفاظ آ رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد کا معاملہ ہے. غزوہ حنین کی بات آ رہی ہے اس کے بعد. تو غزوہ حنین تو فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور 9 ہجری جب اعلان کیا گیا اس سے پہلے یہ نازل ہوئی ہیں. کسی وقت نازل ہوئی ہیں یہ ایگزیکٹ جو ہے نا ہمیں نہیں معلوم، اسے ہوئی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، یعنی یہ جو کچھ نیچے حاشی میں لکھا ہوتا ہے یہ اس کو ہمیشہ چیلنج کریں. چیلنج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسے ہی جو ہے نا سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں. یعنی چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوشش کریں سمجھنے کی بات کیوں کی گئی ہے. اگر تو بات جینون ہے اس سینس میں کہ جو ہے نا آپ دلیل کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، سمجھ میں آئی ہے تو اس کو قبول کریں، اگر نہیں آئی تو اس کو ریجیکٹ کریں. یعنی اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، چیلنج کرنے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے دلیل کی بنیاد پہ، اور جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو اس کو قبول کریں. یعنی یہ کہ ویلڈ ہے، ریزنیبل ہے، اس کے اندر ریشنل ہے، اس کے اندر کوئی ریزننگ ہے تو اس کی بنیاد پہ قبول کریں. تو یہ جو بات ابھی کہی گئی ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، یہ آگے چل کے جو ہے نا پروو ہو جائے گی. ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں. یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اچھا، اپنے جو ہے نا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہاں پہ اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اولیاء کا مطلب دوست نہ بناؤ. ان استحب الکفر، اگر وہ کفر کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں. استحبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی محبت کرنا، پسند کرنا. اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، دوست نہ بنائیں. یہ کس کنٹیکسٹ میں بات کہی جا رہی ہے؟ یہ پچھلی ہی بات ہے، یہ اسی سینس میں ابھی تک جو ہے نا یہ ابھارا جا رہا ہے، جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے. ابھی تک جو ہے نا ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کو علیحدہ کیا جا رہا ہے یا مشرکین کو علیحدہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ اب جو ہے نا یہ جو بات آئی ہے کہ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو اب یہاں سے مشرکین مکہ کو نکال دیں، فار دا ٹائم بھی نکال دیں، کیونکہ آگے چل کے اسٹیبلش ہونا ہے نا کہ فتح مکہ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ اب جو ہے نا کن مشرکین کی بات ہو رہی ہے؟ اب ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے جو فتح مکہ کے بعد براڈر پرسپیکٹو میں جو عرب میں مشرکین پائے جاتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. ان کے ساتھ جو ہے نا تمہارا اب ایمان کا جو معاملہ ہے اور کفر کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی اب تفریق کی جائے گی. جس طرح پہلے کہا نا تفریق کی جائے گی، یہاں پہ بھی تفریق کی جائے گی. ان کو علیحدہ کیا جائے گا، تم کو علیحدہ کیا جائے گا. اور اگر وہ جو ہے نا تمہارے جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر جو ہے نا اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر تمہیں اپنے رشتہ داریاں ناطے توڑنے ہوں گے. یہ آیات پڑھتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کہتے ہیں کہ جو ہے نا دنیا جہاں میں جو ہے نا یہ ہر چیز کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے، ایسے جو ہے نا جنرل سٹیٹمنٹ نہیں جو ہے نا اٹھا کے مار دینی چاہیے. یہ کنٹیکسٹ ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میں اب ایمان اور کفر کے فیصلے ہو رہے ہیں، دو علیحدہ کیا جا رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تلوار کے ذریعے سے اب جو ہے نا قتل عام کا حکم دینا ہے، اور سب تھوڑا رہ گیا ہے، اور اس میں یہ بڑے سخت الفاظ میں بات کہی جا رہی ہے کہ تم کیوں نہیں علیحدہ ہو جاتے. جب تک یہ علیحدہ نہیں ہوگے تب تک معاملہ ڈاؤٹ فل رہے گا، اور جب تم علیحدہ ہو جاگے، حقیقتاً علیحدہ ہو جاگے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اہل ایمان ہے اور یہ اہل کفر ہے. اہل ایمان کو حکم دیا جائے گا کہ اب ان پہ تلوار چلا سکتے ہیں. یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی اس کے بعد ان کا ساتھ دے گا، یعنی ان کو اپنا دوست سمجھے گا، ان کو اپنا جو ہے نا ہمدرد سمجھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ یقیناً جو ہے نا ظالم ہیں. ظالم یہ کہ یعنی جس کا کوئی نتیجہ ہوگا، ظلم کرنے والے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. اب یہاں پہ دونوں کا فرق کر دیا گیا ہے کہ تم نے رشتہ داریاں توڑنی ہیں، اور رشتہ داریاں نہیں توڑو گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. ظالم ٹھہراؤ گے. ظالم کا مطلب یہ معمولی نہیں ہے، اس کی سزا ہے. یعنی تم جو ہے نا دنیا میں بھی تمہیں سزا بھگتو گے اور آخرت میں بھی سزا بھگتو گے. کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا، اور ان کو بتا دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور تمہارے خاندان، اور وہ مال جو مال جو تم نے محنت سے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تمہیں زیادہ عزیز ہیں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں.
فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور پھر اس کے بعد انتظار کرو اللہ تعالیٰ کیا کہ وہ اپنے حکم کا اعلان کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یقیناً فاسق لوگوں کو یعنی ان کو ان کی منزل تک نہیں پہنچاتی۔ یہاں پہ اب اصل میں جو رکاوٹ آ رہی ہے پیش، اس کو نمایاں کر دیا گیا ہے، یعنی جہاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو جو اہل کفر ہیں، اور تم نے جو ہے نا ان کو یعنی اس بنیاد پہ جو ہے نا کہ وہ انہوں نے کفر کے ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تم کو یہ کہا جا رہا ہے تم پھر بھی جو ہے نا لڑنے کے لیے نہیں نکلتے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے درمیان اگر تمہارے جو ہے نا باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہارے بھائی اور تمہارے جو ہے نا بیویاں، یہ اگر جو ہے نا عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد میں نکلنے کے لیے یہ رکاوٹ ہیں، تو ان کے بارے میں یہاں پہ دھمکی دی جا رہی ہے، اور بڑی سخت قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ پھر اس کے بعد فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گی جو ان کے ساتھ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو تو ظاہر ہے تحت ایک کر دینا نا، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا یعنی اظہار ہو رہا ہے، لیکن اگر تم بھی منہ موڑ جاتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ اس کی مثال اگر قرآن مجید میں دیکھنی ہے تو یہ ہوا ہے، سورہ مائدہ میں ہوا ہے۔ آخری مرحلے پہ ان کو کہا گیا بنی اسرائیل کو کہ جاؤ کنعان میں جو ہے نا جہاد کرو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ اللہ اور اللہ کے رسول جان جا کے جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہی کہا تھا نا؟ تو پھر اللہ نے سزا دی تھی، دنیا میں دی تھی، تو یہ سزا اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے دور میں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ انہوں نے کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود کر سکتی تھی، یعنی یہ کس سینس میں کہ جس طرح قوم عاد پہ، قوم شعیب پہ، قوم جو ہے نا دوسری قوموں پہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے حکم دیا ہے، تو وہاں تو انن فنن سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ انسانوں کے ذریعے سے ہونا تھا، تو انسانوں کو ذمہ داریاں دینی تھی، اور وہی کام جو فرشتوں والا نے کیا ہے اب انسانوں نے کرنا ہے نا، تو اگر یہ لوگ کام نہیں کرتے تو اب کیا ہوگا؟ تو مطلب یہ کہا گیا کہ تمہیں بھی میں اسی طرح دھر لوں گا، جس طرح جو ہے نا دوسرے فریق کو جو ہے نا تمہیں جو ہے نا آ، اللہ کا حکم نہیں مانا، پیغمبر آئے، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو ان کو تو سزا ملنی ہے، تمہیں جو سزا ملنی ہے وہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا تمہیں سزا دے دی جائے گی۔ اچھا، یہ جو پہلو ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان کو دھمکی دی جاتی ہے، بے شک جو ہے نا کمزور مسلمان ہے، کوئی شک نہیں ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، یہ اس پہلو سے بھی دھمکی دی ہے اور شریعت کے پہلو سے بھی دھمکی دی ہے۔ یہ دونوں مقام جو ہے نا یہ بڑے سوچنے والے ہیں اور ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیا جا سکتا۔ میں آپ کے سامنے اب دوسرا مقام رکھتا ہوں جو شریعت والا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے اس میں جا کے سورہ سوری تو یہ جمپ پورا مارتی ہے، یہ ہمیں سورہ طلاق میں جانا جا کے ملتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ کہاں پہ سورہ طلاق کون سی ہے؟ نہیں یہ صفحات یاسین کون سی ہے الیاس بھائی، یاد ہے بھائی؟ آخری صورتوں میں محمد فتح حجرات، میں وہی دیکھ رہا ہوں، یہ الرحمن، حدید، مجادلہ، حشر، محمد، صف، جمعہ، امنا، یہ آ گئی، ہاں یہ 65 ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ابھی آپ کے سامنے 65، اچھا یہ ہمارے سامنے 65 ہے۔ اس میں یہ نکاح و طلاق کے تمام قوانین بیان کرنے کے بعد اس کے بعد کہا ہے کہ تمہیں جو ہے نا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہیں نکاح اور طلاق کے جو ہے نا احکامات دیے جا رہے ہیں نا، یہ ایز اٹ از ان پہ عمل کرنا ہے، اور اگر عمل نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ میں نے اس سے پہلے بڑی بستیوں کو تباہ و برباد کیا، تمہیں بھی میں اب اس میں جو ہے نا شامل کر لوں گا۔ اور یہ بہت بڑی دھمکی تھی، بہت بڑی دھمکی تھی، اور بدقسمتی سے نکاح و طلاق کے معاملہ میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے اگر گڑبڑ کیا تو اسی میں کیا،
یہ پورا یہ تو نازل سورہ طلاق یہ بھی مدنی ہے، مدنی ہے۔ تو یہ یعنی بس بنی اسرائیل کو جو پہ در پہ سزائیں دی گئی ہیں، وہ اس میں پچھلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ شریعت کی بنیاد پہ بھی دی ہیں، کہ انہوں نے شریعت سے منہ موڑا ہے۔ یہ جو عذاب تھا یہ تو خاص اسی وقت کے لوگوں کے لیے یہ تھا۔ ایسے ہی ہے، اسی اب وقت تو ہم مطلب جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس پہ تو عذاب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز تو اپنی جگہ ہے نا، کیونکہ شریعت کے بیان میں بات کی گئی ہے۔ دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ ایک ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری فرشتوں والی ہے۔ وہ فرشتوں والی ذمہ داری جو ہے نا، وہ اب ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ توبہ میں۔ یہ جو ذمہ داری کا بیان ہے یہ شریعت کا ہے۔ شریعت کے اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جو دھمکی دی گئی ہے، اس پہ بھی یہی دھمکی دی گئی ہے۔ اپنے نتیجے کے لحاظ سے وہ دونوں ایک جگہ پہ ہیں۔ کہا کہ ان کو کیا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ وہ جو معاملہ ہے جو اللہ کے حکم کی بنیاد پہ جو رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو صرف صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یہاں پہ جو شریعت کا معاملہ ہے یہ میرے بھی ساتھ ہے، اس کے بھی نتائج ہیں۔ گو کہ وہ اتنے سویئر تو نہ ہوں گے، لیکن اپنا کانسیکوینسز ضرور ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ تو یہ پہلو ہے جو سامنے رکھیں۔ یہ دھمکی جو ہے نا یہ دی جا رہی ہے، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہارے ساتھ جو ہے نا یہی معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ جو دیکھیں یہاں پہ جو سائیکالوجیکل امپیکٹ ہے نا، اس کو بھی پورا رکھا ہے قرآن مجید نے، کہ دیکھو تمہارے یہ ترتیب جو رکھی ہے، سب سے پہلے کن کو لیا ہے؟ پیرنٹس کو لیا ہے، آباؤکم، سب سے پہلے پیرنٹس کو لیا ہے۔ اس کے بعد بیٹوں کے لیا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی محبت پیرنٹس ہی ہوتی ہیں، یعنی اوورال زندگی میں دیکھیں تو اس کے بعد اولاد ہے، اولاد کے بعد بھائی آتے ہیں، تیسرے نمبر بھائی آتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی جو ہے نا میاں بیوی آتے ہیں، بیویاں آتی ہیں۔ تو یہ جو سائیکالوجیکل جو ہے نا، یہ نہیں کہ قرآن نے یہ ترتیب رکھی ہے، یعنی انسانی سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے رکھی ہے۔ یہ پاکستان کے بعد تو یہ سچویشن اچھا آج کل کے دور میں یہ ریورس ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہے وہ عشیرتکم، وہ عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، جو قبائلی سسٹم ہے یا فیملی سسٹم ہے، اس میں تمہارے خاندان کو اس کے بعد رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ افراد کو کاؤنٹ کرنے کے بعد اگلی ترتیب میں رکھا ہے مال کو۔ مال وہ مال جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مال جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے اس کو بڑا جو ہے نا سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس کے لیے نک طرف تموہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ وہ تجارتن، اور وہ کاروبار، تخشون کسادہا، جس کے بارے میں تمہیں ہر وقت خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ کساد بازاری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یعنی مندہ ہو جانا، کاروبار کا جو ہے نا سلو ہو جانا۔ تو یہ تمہیں جو ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم کو تم بہت پسند کرتے ہو، یعنی گھروں کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اپنی جگہ اچھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن ان کو جو ہے نا ڈسکریج کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، مال کو خیر کہا گیا، اولاد کو خیر کہا گیا ہے، اللہ کی نعمت کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ دو طرح کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک طرف جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے، اور ایک طرف جو ہے نا ان کا مطالبہ ہے۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ یعنی میاں بیوی اور بہن بھائی اور خاندان اور کاروبار، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اب اپنے چیزوں پہ فوکس کریں، دنیاوی چیزوں میں میٹیریلسٹک لائف گزاریں۔ دوسری طرف مطالبہ یہ ہے کہ نہیں، تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے، تمہیں میدان میں اترنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں، اور ان دونوں میں کمپیریزن کریں گے، دونوں کے تقاضوں میں کمپیریزن کریں گے۔ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے تقاضے کو نیچے کر دیا اور دوسرے تقاضے کو اوپر کر دیا، تو تمہیں جو ہے نا یہ بھی جنرل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ جس طرح پیچھے ہفتے مال ہو گیا تھا نا، یہاں پہ بھی ہفتے مال ہو جائے گا۔ یعنی اصل میں یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اب تقاضا سامنے آ گیا ہے، تو یہ تقاضا سامنے آ گیا اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن میرے ساتھ بھی ڈے ٹو ڈے ہر روز ہی ہوتا ہے، ہر ایک آپ کے ساتھ بھی ہر ایک ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول کوئی شریعت کا حکم آ جاتا ہے، ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیشہ دونوں کے تقاضوں کو سامنے رکھیں، اور اس کے بعد کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو جائے گا، جو ظاہر ہے کہ یہ سزا ہم ان کے لیے دے رہے ہیں، وہ سزا تمہاری طرف بھی آ سکتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات راہیاب نہیں کرتی، کامیاب نہیں کرتی فاسق لوگوں کو۔ یہاں فاسق سے کیا مطلب ہے؟ فاسق کا مطلب اصل میں فسق جو ہوتا ہے وہ عہد معاہدے سے باہر نکل آنے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا عہد معاہدہ ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا تم نے عہد باندھا ہے کہ ہم جو ہے نا اس میدان میں اتریں گے، تو اس کے بعد پھر منہ کیوں موڑتے ہو؟ اگر موڑو گے تو فاسق کہلاؤ گے۔ اب یہ دیکھیں اپنے نتیجے کے لحاظ سے دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ نتیجہ ہے۔ اس کے بعد جو مشرکین کا نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟
اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو یہی الفاظ وہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، یہ ہوئے ہیں، یہ دیکھیں آیت نمبر 19 میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو میں نے وہاں ظالم کا لفظ بولتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مشرک ہیں، مشرک کی بنیاد پہ یہ اپنے کامیاب نہیں ہوں گے، راہیاب نہیں ہوں گے. تو ان کو جو کمزور مسلمان ہیں ان کو کہا گیا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور کس کی بنیاد پہ؟ ڈس اوبیڈینس کی بنیاد پہ، حکم عدولی کی بنیاد پہ یہ فاسق کہلائیں گے. اور یہ بھی جو ہے نا گو کہ یہاں پہ ہڈن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ دوزخ میں یہ انڈرسٹوڈ چیز ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے نا یہ چیزیں مقدرات ہوتی ہیں، اس کو کھول لیا جاتا ہے. اچھا اگلی آیت کو میں پڑھ نہیں رہا، اب ذرا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن میں جو بتا رہا تھا کہ یہ جو آیات ہیں یہ فتح مکہ کے بعد کی ہیں. تو وہ کون سی ہیں؟ وہ اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سے مقامات پہ تمہاری مدد کی ہے. وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی. یہ جو پیچھے کہا گیا ہے نا کہ لقد نصرکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہاری مدد کی ہے، اس کو پھر اسٹیبلش کیا ہے کہ یوم حنین میں تو کوئی ایک طرح کی شکست بھی ہو گئی تھی. تو اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، لیکن آپ کو کلو دینے کے لیے، کیونکہ شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، تو یہ اب آپ حنین کا لفظ آ گیا. تو حنین تو انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ یوں ہی مکہ فتح ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ ہی ہفتوں بعد یہ جانا پڑتا ہے طائف میں، وہاں پہ بنو ثقیف اور بنو حوازن ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. تو یہ اب یہ لڑائی ہو چکی ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ اب بات کی جا رہی کیوں اس میں شکست ہوئی ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی آیت میں اگلی دفعہ پڑھیں گے. لیکن یہ ابھی چیز انڈرسٹوڈ ہو گئی ہے. جی جی تو مسلمانوں کو حق جا رہا ہے، جی جی. لیکن جب ابارا جا رہا ہے تو کس کے خلاف ابارا جا رہا ہے؟ لیکن انہیں کچھ ہاں، حنین کے بعد ابارا جا رہا ہے، مشرکین نے جو عرب کے مشرک ان کے خلاف لڑنے کے لیے ابارا جا رہا ہے. اب کنٹیکس چینج ہو گیا نا، پہلے جو ابارا جا رہا تھا وہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑنے کے لیے ابارا جا رہا تھا. اب کنٹیکس چینج ہو گیا کہ اب وہ بڑے پرسپیکٹو میں یہ شروع میں آج کہی تھی نا، یہ شروع میں کہا تھا نا کہ مشرکین عرب کو ایڈریس کر رہی ہے، اب وہ سارے ایک ایک دھاگے جو ہے نا اب ایک ایک کر کے ان کو لنک کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کے جو ہے نا اگر آپ نظم کو پڑھتے جا رہے ہیں تو ہر چیز ایسی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ جاتی ہے. لیکن یہ ہاں مشکل ہے. میں جو کوشش کر رہا ہوں اس کو اس طریقے سے لے کے چلوں آگے. کو ہضم کرنا، اس کو میرے خیال سے نیوزوں پہ کوئی چارٹ بنا کے کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، جی جی کیونکہ یہ بہت سارے یہ مختلف جگہیں ہیں جو آپس میں مل گئی ہے اس کو کرنے میں. یہ جو البیان جو گاندھی صاحب کی اور اس سے پہلے امینہ حسن صاحب کی یہ جو شروع کی آیات ہیں پہلی 5-6 رکوع، اس کی پوزیشننگ کر کے بہت سارے معاملات کو جو ہے نا کنفیوژن کو رفع دفع کر دیا، ادروائز تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. ویسے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے، ہم جس طرح قرآن شریف کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑے مقاصد کے لیے منتخب کرتے ہیں، جی جی جیسے رسولوں کے ساتھ ہی اور پھر ان کو ایک بہت بڑا مقصد دیتے اور وہ بڑا جان لیوا قسم کا مقصد ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑے ثواب کی بھی دیتے ہیں، لیکن پھر عذاب کی دھمکی بھی بہت زیادہ. ایسے ہی. تو یہ جو پورا تصور ہے ہمارا قرآن شریف کو پڑھ کر، اس سے تو ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ان کی عظمت تو بیٹھ جاتی صحابہ کی ہے نا، اس گروپ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہو. جی جی ایک لحاظ سے محرومی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک لحاظ سے سیٹسفیکشن بھی آتی ہے کہ یار ہم اس میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کا امتحان بہت کڑا جی ایسے ہی. ہے نا. لیکن پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یار یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ایکسپلینیشن نہیں بتا رہے، اس نے تو ہمیں یہ پورا قرآن شریف دے دیا، اب ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اگر اس کا وہ دوسرا پہلو جو کہ مولوی صاحب نے یا کسی اور نے لکھا ہے یا روایت میں ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پھر زیادہ ڈر لگ جاتا ہے آدمی کو فتربص ہوا یہ آیت سے کہ ہم لوگ تو پھر فتربص ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس عذاب کی زد میں آ جائے، یس ہماری انٹرپریٹیشن غلط ثابت نہ ہو جائے. جنرل ڈر بھی لگ جاتا ہے. اس کو. ہاں تھوڑا سا ڈر بھی لگ جاتا ہے کہ پھر تو وہ کافی پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں رہ جاتی، بلکہ بڑے مقاصد ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. ایسے ہی. اللہ کرے کہ ہم جس کو ایسے سمجھ رہے ہیں ایسا ہی ہو. لیکن بہرحال آپ کی سمجھ پہ جو ہے نا ساری چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسرے فریق کو کبھی بھی جس ماحول میں آج کی دنیا
میں ہم جی رہے ہیں ہوں بڑے بے بسی کی سی سچویشن ہے. صحیح. اس طرح کی سچویشن ہے بھی نہیں کہ ہم کوئی آزاد قوم ہیں یا آزاد انسان ہے. ہوں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں ایک عالمی نظام کے اندر، اس میں کوئی آدمی کسی کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی. اسی میں اس کو یہ انڈیویجول لیول پہ بھی دیکھنا چاہیے نا. اس کو اگر آپ کلیکٹیو لیول پہ دیکھیں گے تو یقیناً مطلب ہمارے پاس پاور نہیں ہے. ہم سے مراد یہ کہ ناٹ جسٹ نام کے مسلمان نہیں جو کہ 1.5 ارب 2 ارب ہیں، وہ خالی وہ نہیں، مگر جو صحیح معنوں میں اگر میسج کو سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اکثریت کو تو مطلب وہ تو پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں، اور وہ ان کو مل گیا ورثے میں، اور ان کو وہی ملا جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سیکھا، مذہب کو وہ اسی کو سمجھتے ہیں. ہم تو ایک تو وہ مسلمان ہیں، مگر اگر صحیح معنوں میں میسج سمجھنے والے ہیں تو آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹس ایٹ دا انڈیویجول لیول. سب سے پہلے تو اپنے اوپر، اپنے دل پہ، اپنے نفس پہ نافذ کرنا، جس کا اختیار یعنی وہ تو ہے. موجود ہے. آج کے زمانے میں بھی بے بس نہیں ہے کہ انفرادی یہ آپ کا پرسیپشن ہوتا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انفرادی لحاظ سے ہے، انفرادی لحاظ سے تو ہم اسی طرح ذمہ دار ہیں نا. انفرادی لحاظ سے تو کوئی نہیں ہے. اگر وہ کولیکٹیولی بات کر رہے ہیں کہ اس میں جیسے یہ شریعت کا حکم آیا کہ جو آپ کے رشتے ہیں، شریعت کا حکم سامنے آ جائے تو آپ ان رشتوں کو بھول جائیں گے، پھر آپ اللہ کے اور رسول کو مانیں گے. تو یہ تو انفرادی طور پہ تو میں کر سکتا ہوں. لیکن یہ کہ آپ انڈر دا انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹرز یہ نہ کر سکیں. مطلب یہ کہ جو وہ ساری چیزیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں ہوں گی. دنیاوی طریقے مطلب ہوتا ہے نا کہ بھائی میں آئسولیٹ ہو جاؤں گا. فار ایگزامپل یہ ایک کوشچن ہے کہ بھائی اگر آپ نے حق کی بات کی، کبھی کبھی خاندانی معاملات میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اگر حق کی بات کی تو لوگ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہے جہاں میں مشکل پیش آتی ہے. نارملی شریعت کے معاملات میں ہمیں اس طرح کی کوئی سچویشن فی الحال پیش نہیں آ رہی ہے. انفرادی نہ معاشرہ ہمارے خلاف ہے، نہ حکومت ہمارے خلاف ہے، نہ ہمارے بیوی بچے ہمارے خلاف ہیں، نہ ماں باپ. معاشرہ بلکہ سپورٹ ہی کرتا ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں. تو اس لحاظ سے کوئی بڑا امتحان ہمارے سامنے نہیں ہے. یہاں یہ جو سچویشن ہے یہ بڑا بڑا خطرناک قسم کا امتحان ہے. یہاں پر سچویشن اس میں سب کچھ تیاگ کرنا پڑتا ہے. اس ہمارے کو جو حصہ ہے اس میں ہم گھر بھی بنا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اور معاشرہ سپورٹ بھی کرتا ہے، اور تنخواہ بھی آ رہی ہے تو پیسے بھی ہے تو اس کو. اچھا یہاں پہ جو جہاد کا جو فیکٹر ہے نا وہ تو ان پہ اب لاگو ہو گیا نا. یہ تو اللہ کے دین کے لیے اس کام کے لیے جو فرشتوں نے کیا ہے وہ تو اب اس کے لیے جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے نا. تو ہمارا تو ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا، شریعت کا پہلو ہو جاتا ہے. وہ کہیں ظلم ہوگا، ظلم کو دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آرمی ہے، ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، یہ سارے فیکٹر نہیں ہیں، ان کو دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ تو ان کو آپ پینٹ پوائنٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، جو فرشتوں والا کام ہے وہ کرنا ہے. لیکن وہاں پر آپ دیکھیں اگر آپ آرمی کے بھی ہے تو وہاں پر بھی ایون کیا اچھی وفاد اسٹاف بھی ہے تو ایک بندھی ہوئی سسٹم ہے. جی اس کے بندہ. اندر آپ آزاد نہیں ہو، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اقوام متحدہ کے مسائل ہے، آپ امریکہ تو نہیں ہو یا چائنا تو نہیں ہو. صرف 2 ہی ممالک دنیا میں آزاد ہیں نا، باقی سارے ممالک تو آزاد نہیں ہے اپنے فیصلوں میں. تو ایک بڑا گھندا ہوا نظام ہے جس کے اندر آپ پھر اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو آپ بالکل بیکار ہو جاتے ہو کہ تو یار اس پر عمل کیسے ہوگا پریکٹیکلی. تو ہم یہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں قرآن شریف کو اس طرح سمجھنا ہے، اس سے تھوڑا سا امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ پریکٹیکل ہمارے لیے نہیں ہے. تو پریکٹیکل یہ اچھا آپ دوسرے اینگل سے بات کر رہے ہیں. اچھا ہاں دوسرا اینگل جو ہے جس طرح ہمارے یہاں مولانا مودودی صاحب ہیں یا دوسرا ٹریڈیشنل ہے، اس میں یہ تو کام ہمیں کرنا ہے. دنیا میں اسلام کا بول بالا جو ہے نا وہ پھر اگر ہم وہ کریں گے تو پھر تو ہم تو اٹھنا ہے. سمجھ آتی ہے کہ وہ جیسے ہی یہ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو پورا معاشرہ ان پر لعنت ملامت بھی کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. جیسے طالبان ہے، وہ اپنی ایک سوچ مجھے وہ سخت اختلاف ہے عقلی طور پر، مطلب مذہبی طور پر نہیں، عقلی طور پر ان سے اختلاف ہے. یعنی جو دین وہ لا انٹرنیٹ بند کر دو، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ کہو گے یار یہ اسلام ہو سکتا ہے، مطلب یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن آپ باہر وہ کر رہے ہیں، اس سے پھر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے قرآن شریف کو، یہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے، یہ زیادہ پریکٹیکل لگ رہا ہے مجھے، یہ زیادہ شاید میں کر بھی سکتا ہوں. اس سے تھوڑا سا سکون بھی ملتا ہے. اگر یہ دیکھیے مطلب اسلام بنیادی طور پہ ہے کیا. اگر
बियॉन्ड द नेम अगर देखें तो हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना, और उसके लिए आप अगर कोई आपको अपना लॉस भी बर्दाश्त करना पड़े तो फिर सही बात सही काम के लिए लॉस बर्दाश्त करें। तो यहाँ पे जो जिन टेम्पटेशन का जिक्र हो रहा है कि जो 1400 साल पहले जो लोग उस इलाके में मौजूद थे, उनके लिए जो टेम्पटेशन थी घर की और फैमिली की और वो सारी जगह अपनी जगह दुरुस्त है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, भी applicable ऐसा ही है। वो तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, वो तो अब भी एक कोई तकाजा सामने आता है तो वो तो नतीजे के लिहाज से हम भी जो है ना होंगे, लेकिन असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात की जा रही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मुझे आप भी उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, इस तरह की चीज़ वो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक मुख्तलिफ एंगल है जो उनके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि अब कत्ल आम करना और उसके लिए तैयारी की जा रही है, वो जो है वो मेरे और आपके जो है ना वो जिम्मेदारी में नहीं है। बाकी जो नतीजे के लिहाज से है कि रसूलुल्लाह की तरफ से या अल्लाह की तरफ से कोई तकाजा आ जाता है तो वो तकाजे को पूरा नहीं करते तो वो हम भी काबिल मलामत ठहरेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो नतीजे के लिहाज से हम भी अपनी जगह उसी जगह पे खड़े होंगे, लेकिन ये जो टू दी पॉइंट टू बी स्पेसिफिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो तो ज़ाहिर है कि उनके लिए फिर ये अदा करनी पड़ेगी, मतलब इससे जो हम सबक सीखेंगे वो हम पर भी अप्लाई होगा, अप्लाई होगा। ये लेकिन मसला ये है ना कि जब हम ये जुमला बोलते हैं ना, ये अभी आपने भी कहा ना कि ये एप्लीकेबल है, मुझे मसला पैदा होता है क्या हम लोग इस तरह की सिचुएशन में नहीं इस तरह नहीं है, नहीं यानी मेरी तनख्वाह आ रही, हम लोग 10,000 तनख्वाह कमा रहे हैं, $10,000 में से क्या हमसे कोई कहेगा कि आओ अल्लाह की मकसद के लिए इसमें $9,500 दे दो? ये तो तबाह करने वाली है अपनी कोई नहीं कहेगा, या नहीं करते, लेकिन कोई नहीं कहेगा। आपके दिल में पैदा हो यहाँ जाता है, हो रहा है। नहीं मैं कह रहा हूँ आपके दिल में पैदा हो जाता है कि ये 9,500 जो मुझे देने चाहिए क्योंकि ये अल्लाह का काम है। हाँ। आपके अगर जब दिल में पैदा हो जाएगा और फिर आप नहीं करते, ये आपका और अल्लाह का मामला है, दिल का मामला है। तो जब पैदा हो जाएगा और आपको लगेगा ये तकाजा सही है तो फिर आप पे लाजिम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये सिचुएशन आ ही नहीं रही है। मैं जिस तरह की दीन को समझने की कोशिश करूँ, यहाँ वो आ रही है, यहाँ घर खत्म हो गए, वो गुर्बत के आलम में मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, कुछ नहीं है साथ में, वहां पर जमीनें थी, बागात थे, और रहमान बिन औफ गया क्या करें? चले आपकी $10,000 तनख्वाह जमीन पर खड़ी थी और आप बस सहरा में पहुंच गए। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है जहाँ से जिससे वो लोग